نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نام ہے وہابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 21 مارچ سن 2024 کو آسک یور کوسچن ود انجینئر محمد علی مرزا آن لائیو ویڈیو کال کا ایپیسوڈ نمبر 72 منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم پوری دنیا سے آئے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی انجینئر صاحب سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کروائیں گے، جس میں انشاءاللہ اپنے 2 سوال وہ لائیو کر سکیں گے۔ اگر آپ بھی یہ بھائی لائیو سیشن جوائن کرنا چاہتے ہیں اور انجینئر صاحب سے اسی طرح ویڈیو کال پہ بات کر کے اپنے سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل شاہد اینڈ بلال آفیشیل پہ منڈے سے لے کر وینسڈے والے دن تک عشاء کی نماز کے بعد لائیو سٹوری سیشن آ رہا ہے، اس کو آپ جوائن کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ البتہ اپوائنٹمنٹ انہی بھائیوں کو ملے گی جو اوورسیز ہیں، جو پاکستان میں نہیں آ سکتے، خصوصاً انڈیا، امریکہ، آسٹریلیا جو کنٹری ہیں جن میں ویزا کی پرابلم ہے۔ اگر وہ پاکستان میں آ کر انجینئر صاحب سے جیلم اکیڈمی میں بات نہیں کر سکتے تو وہاں سے اپوائنٹمنٹ لے کے آج کے دن یعنی تھرسڈے والے دن اپنے لائیو بات کر سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہمارے بھائی 18 سال سے کم ہے، جن کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا، یا 60 سال سے زیادہ جن کی عمر ہے، یا کوئی خدا نہ خواستہ ڈسیبل ہیں یا کوئی بیماری ہے ایسی کہ وہ جیلم اکیڈمی نہیں آ سکتے، تو ان کو بھی وہیں سے اپوائنٹمنٹ ملے گی اور آج کے دن ان سے بات کروائی جائے گی۔ آج کے اس سیشن میں ہمارے انشاءاللہ 2 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں جن سے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی ان سے انجینئر صاحب کی لائیو بات کروائیں گے، اور دوسرے حصے میں جو لائیو سٹوری سیشن کے کوسچن ہیں، اس ویک کے 30 کوسچن ہیں، ان کا کچھ حصہ بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو علی بھائی کو لائیو سٹریم کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور چلتے ہیں آج کے لائیو سیشن کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی جناب شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ جی علی بھائی، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی سب سے پہلے ہمیں یہاں محمد سلمان خان بھائی نے جوائن کیا۔ جی السلام علیکم سلمان بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ لائیو میں اپنا سوال کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مہدی سر، میں دہلی انڈیا سے ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب سلمان بھائی اپنا کوشچن کریں۔ ہاں سر، میرا جو کوشچن ہے وہ یہ شیئر مارکیٹ سے ریگارڈنگ ہے انڈیا میں، کہ ہم جو شیئرز ہوتے ہیں ان کو پہلے بیچ سکتے ہیں یا پہلے مطلب بیچ بھی سکتے ہیں خرید بھی سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ ایک انٹرا ڈے ہوتا ہے کہ ہم پہلے اس کو بیچ دیں اور بعد میں کم ریٹ پہ خرید کے دے دیں تو ہمیں پروفٹ ہو جاتا ہے، تو یہ ویلڈ ہوتا ہے؟ یہ تو غرض ہے نا جی، دھوکہ دینا ہے نا، یہ تو پاکستان میں تو یہ جرم ہے۔ اسی کے اوپر ہمارے وہ ایک ایکس پی ٹی آئی کے لیڈر جو ہے جہانگیر ترین صاحب، ان کو نائل کیا تھا سپریم کورٹ نے، اسی جرم کی وجہ سے کیا تھا نا۔ تو اگر انڈیا کے قانون میں جرم نہیں ہے کیا؟ نہیں سر، یہاں پہ جرم نہیں، یہاں پہ انٹرا ڈے ٹریڈنگ بولتے ہیں۔ وہ انر ٹریڈنگ کیا ٹرم اس کے لیے یوز ہوتی ہے خاص؟ انٹرا ڈے، ہے انٹرا ڈے ایک دن میں جو ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اچھا، تو وہ وہاں پہ جرم کیوں نہیں اس کو کیا جاتا؟ سر یہاں پہ جرم نہیں ہے، یہاں پہ اس کو الاؤ کیا ہوا ہے۔ اس میں بروکر جو ہوتا ہے وہ آپ کو بروکریج بھی دیتا ہے۔ جیسے 200 روپے کا شیئر ہے تو آپ کو 40 روپے لگانے ہیں، باقی جو 160 روپے ہے وہ بروکر لگائے گا
بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو پروفٹ ہو یا لاس ہو، بروکر اپنی بروکریج لے گا. نہیں جی، یہ تو اسلام کے رول سے یہ غلط ہے جی. ہاں وہی یہ پوچھنا دھوکہ تھا. دہی ہے اور مصنوعی طریقے سے ایک معاملے کو لے کے چلنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک جی. ہے. سر سیکنڈ کوشچن ہے میرا کہ اگر ہم کوئی جو شیئر ہم خرید رہے ہیں، مان لو کسی سیمنٹ کمپنی کا یا کسی کا بھی، تو جو علماء ہیں انڈیا کے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کے پاس اس کا ریکارڈ نہ آ جائے، جو 1 سے 2 دن میں ہمارے پاس PDF فائل آتی ہے، تب تک آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. تو ایسا کچھ ہے کہ ہمیں اس کو PDF اپنے پاس جمع کرنی ہے تبھی بیچنا ہے، یا ہم جس دن لیں اسی دن بیچ سکتے ہیں؟ یہ جو تحقیق کرنا ہے نا کسی بھی کمپنی کے بارے میں، اس کے شیئرز کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس کا کاروبار کیا ہے، یہ تو شیئرز خریدنے سے پہلے کی جاتی ہے نا. شیئر آپ نے اسی کمپنی کا خریدنا ہے جس کا پروڈکٹ حلال پروڈکٹ ہو اور اس کا جو کاروبار والے معاملات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو. پھر آپ نے ان کا شیئر خریدنا ہے. ونس آپ نے شیئر لے لیا ہے پوری تحقیق کرنے کے بعد، وہ تو پھر اب آپ کی مرضی ہے، جب مرضی آپ خریدیں جب مرضی بیچیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے خریدنے سے پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے کہ یہ پروڈکٹ حلال ہے یا نہیں، یا یہ کمپنی انفیئر مینس تو یوز نہیں کر رہی، یا ٹوٹلی اس کا کاروبار کہیں ڈیٹ کے اوپر تو نہیں چل رہا، سودی کام کے اوپر. کچھ پرسنٹیج تو ہو سکتی ہے، وہ تو آج کل ایک ورلڈ اکانومی پوری اس کے اوپر ہے کہ ایکویٹی 40% ہوتی ہے، 60% ڈیٹ ہوتا ہے، یا کہیں پہ 60% ایکویٹی ہے، کہیں پہ 40% ڈیٹ ہے. اس سے تو پاکستان جیسے ملک میں بھی چھٹکارا نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اس چیز کی تحقیق ضرور کی جائے کہ پروڈکٹ حلال ہے یا حرام ہے. مثال کے طور پر کوئی شراب بنانے والی کمپنی ہے، اس کے شیئرز تو آپ نہیں خرید سکتے. اسی طریقے سے کسی بینک کے شیئرز لینا جو لوگوں کو سودی قرضے دیتا ہے اور یہی اس کا ذریعہ آمدن ہے کہ وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لوگوں کو یا گورنمنٹ کو سودی قرضے دیتا ہے اور اس میں سے کما کے کچھ ڈیویڈنڈ جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو دیتے ہیں، کچھ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے تو شیئرز درست نہیں ہوں گے. لیکن جس طرح یہ سیمنٹ انڈسٹری ہے، ظاہر ہے سیمنٹ کا کام تو ایک حلال کام ہے. اس طریقے سے کوئی فرنیچر کی انڈسٹری ہے، اور کھانے پینے والی چیزوں میں بھی جو حلال چیزیں ہیں ان سے متعلقہ جو کمپنیز ہیں ان کے شیئرز. اسی طریقے سے کپڑوں کی جو فیکٹری ہے، جو کلودھز بناتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو ایک بیسک نیڈ ہے، ان کمپنیز کے شیئرز، ان کا کاروبار درست ہوگا. لیکن اگر وہ کمپنیز حلال پروڈکٹ نہیں بنا رہی یا حلال کام نہیں کر رہی ہیں تو پھر ان کے شیئرز بھی لینا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا؟ نہیں سر، میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے کوئی جویلری کی کمپنی ہے، میں نے اس کے شیئر خرید لیے. اب میرے کو کینڈل سے پتا لگ رہا ہے کہ وہ کل ڈاؤن چلا جائے گا، تو میں نے سیم ڈے خرید کے اگر سیم ڈے ہی بیچ دیے تو یہ مطلب ویلڈ رہے گا نا؟ یہ پوچھنا تھا جی سر. جی، وہ آپ کا رائٹ ہے جی، جب مرضی خریدیں جب مرضی بیچیں. میں نے آپ کو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، میں نے آپ کو پوری ڈاکٹرن سمجھا دی ہے. یہ بات تو میں نے پہلے کر دی، وہ آپ کا رائٹ ہے، جب مرضی آپ خریدیں بیچیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس کمپنی کے شیئرز لینے ہیں کہ جو کمپنی کام ٹھیک کر رہی ہو. یہ اس میں زیادہ امپورٹنٹ ہے، باقی سیم ڈیٹ کے ساتھ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ وہ انہوں نے ایک غلط حدیث کا رزلٹ نکال لیا. حدیث تو ٹھیک تھی، وہ رزلٹ غلط نکالا کہ جب تک آپ کسی پروڈکٹ کے اوپر قبضہ نہ کر لیں اس کو آگے نہیں بیچنا. وہ تو کموڈٹی کی شکل میں جو چیز سامنے آئے اس کے لیے ہے، پلس وہ بھی صرف اس صورت میں ہے جب دھوکے کا اندیشہ ہو. اگر دھوکے کا اندیشہ نہ ہو تو آپ ڈراپ شپنگ والا کام بھی کر سکتے ہیں. بیسیکلی ڈراپ شپنگ کو جو نبی الاسلام نے منع کیا تھا نا، کہ کوئی شخص جو ہے وہ منڈی میں کھجور خریدے اور اس پہ قبضہ کیے بغیر آگے نہ بیچ دے. اس کو بیسیکلی انہوں نے بنیاد بنایا ہوا، جو آپ کو وہ اس پہ اجتہاد کر کے بتا رہے ہیں کہ جی پہلے وہ ایک دن دیکھ لیں. حالانکہ اس کا پرپز ہی ڈیفرنٹ تھا. مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ دھوکے کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا تھا. آج کے اس ماڈرن دور میں جب کمپنیز گارنٹی دیتی ہیں تو اس میں ڈراپ شپنگ میں کوئی دھوکے والا اندیشہ ہی نہیں ہوتا. اگر میں یہ آرڈر کرتا ہوں کہ جی مجھے یونیلیور پاکستان یا
लीवर ब्रदर्स के नाम से इंटरनेशनल ब्रांड है वो। उसकी कोई साबुन की टिकिया या उसकी कोई घी का डब्बा कराची से डायरेक्टली मैं भिजवा दूं पेशावर, और मेरी शॉप जेलम में है, और मैं उस पर कब्जा भी नहीं कर रहा, बल्कि वहीं से खरीद के मिडल मैन की हैसियत से वहां भिजवा रहा हूं। अगरचे मैंने उस चीज के ऊपर कब्जा नहीं किया, ना मैंने उसे देखा है, लेकिन मुझे इस चीज की एश्योरिटी है कि वो कंपनी उसके पीछे खड़ी है। अगर उसमें कोई चीज खराब निकलेगी तो वो वापस हो जाती है। तो इस तरह की ड्रॉप शिपिंग करना जिसमें गरर और धोखा ना हो, उससे नबी इस्लाम ने मना नहीं किया हुआ। लेकिन ऐसी चीज, मसलन अब खजूर मार्केट में आई है और ट्रक है, मुझे पता ही नहीं कि उसमें कितनी परसेंट रद्दी खजूर है, कितनी परसेंट अच्छी क्वालिटी की है, और मैं उसे ट्रक को देखे बगैर ही आगे महंगे दामों बेच देता हूँ, बीच में से वो चीज ही ना निकले। ये चीज हमारी आजकल मॉडर्न जो कमोडिटीज है उनकी केस में तो नहीं होती है, लेकिन गल्ले के केस में, फ्रूट के केस में इस तरह की चीजें हो जाती हैं। उसमें फिर कब्जा करके चीज को ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसे अगर महंगे दामों में बेचना है तो जरूर बेचे, लेकिन बगैर चीज को देखे हुए कब्जा लिए हुए बेच देना आगे, जबकि आपको खुद उसकी क्वालिटी पता ही नहीं है, तो ये तो किसी को धोखा देने वाली बात है। वहां पे वो चीज ना निकले, फिर वो बेचारा क्या करेगा? वो तो फिर इस तरह की गल्ले और अनाज वाली चीजें जो है वो क्लेम भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये उस तरह की कमोडिटी तो नहीं होती जिसे आप क्लेम कर सकें, जिस तरह फैक्ट्रियों की बनाई हुई प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक हो गया जी? चलो सही है, फी मान अल्लाह। जी, अल्लाह जी सलाम। जज़ाकल्लाह, 2 सवाल हो गए आप, ठीक है। अल्लाह अल्लाह। जी नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ अनीस रहमान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई, आप कहाँ से हैं? लाइव में अपना सवाल करें। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहावल नगर पंजाब से बात कर रहा हूँ। अली भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपने पर्दा क्यों किया हुआ है हमसे? वो माइक का इशू है, थोड़ा सा माइक पास करके बात करनी पड़ती है। अच्छा 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 अच्छा, कर लें। अच्छा जी। अली भाई, मेरा ना 2 सवाल थे आपसे। वो एक तो ये अबाउट है मेरे वालिद साहब के, उनकी डेथ हो गई पिछले साल, तो इन्ना लिल्लाहि व उनसे इन्ना इलैहि। रिलेटेड था। तो अली भाई, पहला सवाल ये था मेरा कि मेरे वालिद साहब ने कुछ उनके ज़िम्मे कर्ज़े थे, जो उनकी डेथ के बाद मैंने अपने ज़िम्मे ले लिए थे। तो वो ठीक अदालत है। में मुलाज़िम थे, 11वें स्केल के मुलाज़िम थे, तो उनके जो एक्सपेंसेस थे हमारे लिए आने थे, वो अदालती मामलात में करते-करते देर 5 महीने वो हमें लग गए उसमें। हमारे अपने हालात भी बहुत ज़्यादा डाउन थे। तो उसमें हमें पूछना मैंने आपसे ये था कि अगर जैसे अब मैंने उनके ज़िम्मे ले लिया है, तो 5 महीने मुझे लेट हो गया, तो क्या ये उनका उसका जो दबाव है या जो भी अज़ाब-ए-कब्र का मामला है कर्ज़ के ऊपर, तो वो उनके साथ होगा? बज़ाहिर इसके कि मैंने उसको अपने ज़िम्मे ले लिया था। नहीं, जिन लोगों का आपने कर्ज देना है, अगर वो इस बात के ऊपर एग्री हैं, तो फिर आपके वालिद साहब के ऊपर कोई वबाल नहीं उसका होगा, ज़ाहिर है। उन्होंने अब तो आपके ऊपर मैंने वो रिलाय अदा भी किया। कर दिए। अब तो मैंने हाँ, अदा कर ठीक है, दिए कोई वो। मसला नहीं। नहीं, उन पे नहीं होगा वबाल। अगला क्वेश्चन करें। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि अली भाई, मैंने ना पिछले दिनों एचबीएल एप्लीकेशन जो है मोबाइल की जिस तरह होती है, तो उससे गलती से ना, मुझे नहीं पता था, मतलब वो मेरी मिसेज़ ने जो है ना वो गलती से वो किया और मामला, तो लोन जो है ना वो मेरे अकाउंट में आ गया। तो मेरे उसमें वो ऑप्शन था येस और नो का, तो उन्हें नहीं पता लगा, वो 2-3 दफ़ा येस येस किया तो वो मेरे अकाउंट में आ गया। मैं ख़ैर कितना? बड़ा उस पे पछताया, 2.5 लाख का। तो अच्छा वो इतनी आ आसानी गया, से अब लोन मैंने मिल जाता है? हाँ जी, मिल जाता है भाई। अच्छा, वो आया, मैंने ये अगले अलग दिन जो है बात ना है। मैं मैं उनके अगले दिन अकाउंट में गया, तो मैंने उन्हें कहा कि ना इस तरह मैंने वापस करना है। तो उन्होंने कहा जी अब ऐसे नहीं होगा, अब इस पे पेनल्टी लगेगी आपको ऊपर 20,000 की। तो ख़ैर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने अपनी बाइक सेल करके जो है ना मैंने वो अदा कर दिया। अच्छा, वो इस तरह हो गया, अदा हो गया। अब नेक्स्ट डे जो मैंने अपने पे जो आई थी पापा की, जो हमारे नाम आ रही है, तो जब मैंने उसे विथड्रॉ करवाने के लिए अपना कार्ड यूज़ किया, तो वो मेरा पैसे जो है वो फँस गए वहाँ पे। तो वहाँ से 25,000 की मैंने ट्रांज़ैक्शन की, वो फँस गए, और वहाँ से जब मैं निकलने लगा ना, उन्होंने पहले पहले मुझे पर्ची निकाल दी कि आपका कार्ड, जो आपके पैसे हैं वो फँस गए हैं, वो बाद में आपके अकाउंट में खुद ब खुद आ जाएँगे। पर जब मैं हाँ निकलने जी। लगा तो वहाँ से 20,000 जो है ना वो निकल आए। तो 20,000 मैंने लिया, वो मैंने एटीएम के उसमें कैमरे में दिखाए हैं, और दिखा के मैं अगले 2 दिन छुट्टियाँ आ गई थी, फिर यकम और मतलब नया साल शुरू हो गया था।
ये दिसंबर के लास्ट दिनों की बात है। फिर मैं जब बैंक दोबारा ओपन हुए, मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें सब बात बताई। उन्होंने कहा भाई आप हेल्पलाइन पे बात करें, आपके जो 5,000 रह गए ना वो वहाँ से आपके पास आ जाएँगे। तो जब मैंने हेल्पलाइन पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई तो मेरे वो 5 की बजाय मेरे 25,000 वापस आ गए। मतलब जितने मेरे ट्रांज़ैक्शन फँसी थी वो वापस आ गए, और जो एटीएम कार्ड से मैंने जो एटीएम मशीन से 20,000 मैंने लिए थे, वो एक्स्ट्रा मेरे पास वापस आ गए। जो उससे 2-3 दिन पहले वो सूद की मद में उन्होंने ऊपर मुझसे 20,000 लिए थे। तो मैंने आपसे पूछना ये था कि उन 20,000 का मेरे ऊपर क्या है, कि वो मैंने रखना है या उनको वापस, या क्या मैं बैंक में गया तो उन्होंने कहा भाई ये हमारा इश्यू नहीं है, ये जिस एटीएम मशीन में आपके फँसे हैं ये उनका मामला है, आप उनके पास जाएँ उन्होंने। तो उन्होंने इस तरह मुझ पे कोई जो है ना वो ध्यान नहीं दिया इस बात पर। तो अब मेरे लिए उसके लिए नहीं, क्या आप हुक्म है कि मैं उन 20,000 का क्या आपने करूँ? उनको बताया कि आपके पास 20,000 फालतू आ गया, ये मैंने बताया उनको? हाँ जी, मैंने और बताया उन्होंने उन्हें, क्या मैंने कहा आगे बिल्कुल से? बताया उन्हें। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये क्या कहा? हमारे एटीएम से आपने उन्होंने कहा ये हमारे एटीएम से आपने नहीं निकलवाए, आपने जिस दूसरे बैंक के एटीएम से निकलवाए हैं ना, ये आप उनके पास जाएँ। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा देखो भाई ये आपके पैसे हैं, आपने कंप्लेन अपनी लिखवाई थी? मैंने कहा हाँ जी लिखवा दिए थे, ये इतने पैसे वापस आए। उन्होंने कहा भाई ये आपके ही पैसे हैं, ये हमारे नहीं हैं। नहीं, आपके पैसे तो नहीं है खैर वो, आपके पैसे कहाँ से हैं वो? तो वही मैं आपसे आपके पूछ पैसे रहा हूँ तो कि 25,000 उसमें है ना, आपके पैसे हाँ जी, 25,000 से 45,000 तो नहीं बन गए। बहरहाल आपके साथ तो कोई हाँ, करामात ही हो रही हैं कि आप फ़ोन को क्लिक करते हैं तो 2.5 लाख का कर्ज़ा खुद ब खुद आ जाता है। लोग तो अपनी जूतियाँ घिसा देते हैं कर्ज़ा लेने के लिए। आपके साथ तो भाई करामात वो वाला, आप तो साहिब ऑप्शन करामत हुज़ूर लग रहे हैं। और आप बिल्कुल एटीएम पे भाई जाते हैं तो निकलवाते आप 25 हैं और आपके निकल 45 आते हैं। तो आप बिलाल भाई से राब्ता करें। बिलाल भाई जो हैं ये सैयद हैं, कोई दम दरूद करेंगे आपके ऊपर। हमसे तो ऊपर की गेम है ये भाई। बाकी ये है कि इसके लिए हेल्पलाइन पे ही आप राब्ता करें। ये पैसे आप इस्तेमाल नहीं जी, कर सकते, ज़ाहिर है इसके मालिक आप है नहीं हैं। और ना वो जो उन्होंने जी, आपसे जी, एक्स्ट्रा 20,000 रुपए लिए हैं, उसकी मद में आप अपने पास रख सकते हैं गासबाना तौर पे, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये आपका टोटली एक मैनेजेरियल इशू है, इसको आप रिज़ॉल्व करें। शरई मसला ये है कि आप जी, उस जी, 20,000 के मालिक नहीं हैं, सीधी-सी बात है और ये पूछने चलो की भी ठीक, ज़रूरत नहीं थी। ठीक, ठीक हो गया? फ़ी अमानिल्लाह। ठीक। अच्छा अल्लाह अली हाफ़िज़। भाई आप दुआ दुआ मेरे लिए कर सकते हैं? मैं 2 साल से बीमार हूँ वालिद साहब की डेथ के बाद। अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दुआ अता फ़रमाए और आमीन, आपके आमीन, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए, आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आफ़ियत आमीन, अता फ़रमाए। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। जज़ाक जज़ाक जी नेक्स्ट चलिए भाई, हमारे साथ हमजा खान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा भाई, अपना कैमरा ऑन करें और माइक जी अनम्यूट वालेकुम करें। सलाम कहाँ से आप? वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम जी, सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, हमज़ा भाई कहाँ से आप? जी मैं वैसे रावलपिंडी से हूँ लेकिन अभी मैं फिलहाल चाइना में हूँ। अच्छा, अच्छा, अपना क्वेश्चन करें। जी मेरा अपना चाइना में हूँ, तो चाइना में यहाँ पे हलाल चिकन जो है बहुत मुश्किल से हमें मिलता है ना यहाँ पे, जो जिस सिटी में मैं रह रहा हूँ। तो हमें जाना पड़ता है हलाल चिकन लेने के लिए, काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तकरीबन 2 घंटे हमारे लग जाते हैं आते जाते हुए। तो चिकन दूसरा मिलता है, यहाँ पास से ही मिल जाता है, तो हम क्या करें, वो चिकन हमारे लिए हलाल होगा या नहीं? नहीं, जब तक हलाल चिकन नहीं होगा उस वक़्त तक तो आपने चिकन नहीं लेना उसमें से, सीधी-सी बात है। और जो कंपनियाँ वहाँ के मुस्लिम उलमा ने रजिस्टर्ड की हैं इस हवाले से, वहाँ पे एनजीओज़ होती हैं ना या ऑर्गनाइज़ेशंस जो बता देती हैं कि ये हलाल चिकन है, वो जिसे हलाल डिक्लेयर कर रही हैं वो तो आप यूज़ कर लें, बाकी तो ज़ाहिर है हलाल चिकन जब तक नहीं होगा आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। ये हो सकता है आप किसी गाँव एरिया में चले जाएँ, वहाँ पे मुर्गियाँ खरीद के, उनको काट के, फ्रीज़ करवा के अपने फ्रीज़र में रख लिया करें। 1 महीने के लिए 4-5 मुर्गियाँ आप एक दफ़ा बनवा के ले आया करें। चाइना में भी तो लोगों ने गाँव एरिया में तो मुर्गियाँ वगैरह पाली हुई हैं ना, तो क्या वहाँ पे गाँव एरिया में भी अलाउ नहीं करेंगे इस तरीके से ज़िबा करना? लोग अपने घरों में तो करते ही हैं ना। जी, वहाँ पे लेकिन मसला ये है कि वहाँ पे फिर जाना पड़ता है ना, काफ़ी दूर जगह है, वहाँ पे जाना पड़ता है। यहाँ से मुर्गी मतलब ज़िंदा मुर्गी मिलती है, वो भी काफ़ी दूर जगह है। 1.5-2 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे जाते-जाते, क्योंकि ये जो हमारा सिटी है ना, ये बहुत साइड पे है। ये जो जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारे हॉस्टल हैं, तो ये चलें जगह एक बहुत बार ही साइड पे बनवा है, के तो ले हमें आए ना आप, फ्रीज़र में रख लेना भाई फिर, यही हो सकता है ना। फ्रीज़र मसला ये है, फ्रीज़र नहीं है हमारे पास। फ्रीज़र ले लें फिर भाई, या मेरी तरह करें चिकन जी। खाएँ कोई ना आप।
बात ही खत्म हो गई। चलें ठीक ठीक हो गया, फी मान अल्लाह। जी जी ठीक है अल्लाह हाफिज। जी नेक्स्ट। जी जज़ाकल्लाह जी। जी नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ मोहम्मद अयूब भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अयूब भाई, माइक अनम्यूट करें, कहाँ से आप लाइव में अपना सवाल करें, माइक अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम इमाम जी साहब। अयूब भाई। जी जी अस्सलाम वालेकुम अयूब भाई, कहाँ से वालेकुम आप? सलाम। मैं इंडिया से हूँ साहब। अच्छा, तो इंडिया मैं की जगह सवाल से? पेश करूँ? हैदराबाद। जी जी सवाल करें। जी मेरा सवाल ये था साहब, जब अल्लाह हकीकत है, अल्लाह की तमाम बातें हकीकत है, दीन इस्लाम हक है, तो फिर आप लोग हमको हकीकत में जीने यानी प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए क्यों नहीं कहते? जी हम तो कह रहे हैं भाई, हम यही तो आप बिल्कुल दर्द कह रहे लेके हैं। उठे हैं। जी जी। तो अब इसमें जहां तक हमारे मजहबी तबके का इशू है, उलमा का इशू है, वो तो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं भाई, मैं कहाँ से जवाब दे सकता हूँ उनकी तरफ से। नहीं नहीं, इंक्लूडिंग यू आल्सो सर। क्या चाह आप रहे हैं लोग आप ना मुझसे? आप एक हकीकत लाइन की में बोले ना। तरकीब नहीं करते। मैं यही बोलना जी चाह रहा हूँ कि जब सारी चीजें हकीकत है, आपने एक वीडियो में कहा था अल्लाह के कौल और फ़ैल में तजाद नहीं हो सकता। तो अल्लाह का कौल तो कुरान शरीफ है और फ़ैल तो सारी कायनात है, हम भी है। तो इस्लाम एक हकीकत है, यानी इंसान अगर हकीकत में जिए तो बस है। क्योंकि जी जी मुझे अगर 1 मिनट टाइम दें तो मैं अपनी बात रख दूं कि मैंने जब थोड़ा सा सर्च किया कुरान शरीफ का, तो मुझे प्योर ट्रुथ, अल्टीमेट सच्चाई नजर आई। तो ये मौलवी लोग वो सच्चाई को नहीं बताते। इंसान को हकीकत में जीना चाहिए। मेरे भाई, हम तो बता रहे हैं, मौलवियों के जिम्मेदार हम नहीं है, मौलवी जाने, उनका काम जाने। बेशक बेशक आप आप बता हमसे रहे कोई हैं, गिला बहुत कर अलग सकते बात। हैं कि कोई ऐसी बात जो कुरान और सुन्नत में बयान करने वाली थी और हमने वो छुपाई है, तो वो आप बता दें हमें, हम वो बता बयान कर देते हैं इंशाल्लाह। आपका एक शेर है कि बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और है। उससे अगर आप एक स्टेप आगे ले, तो हकीकत में खुदा यही है जो किताब में अपना तारुफ करा चुका है। जी जी इसी तरीके, ऐसे ही तो है, यही ऐसे ही। आपसे, आप माइंड मत कीजिए, ये एक शिकवा था नहीं, मेरा। मैंने क्यों माइंड करना है मेरे भाई? आप तो मेरा मुकदमा बयान कर रहे हैं, माइंड मैंने क्यों करना है? बिल्कुल माइंड तो बिल्कुल उन्होंने करना है जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, मेरे तो आप हक में बात कर रहे हैं, मैंने क्यों माइंड करना है? तो बिल्कुल। मेहरबानी करें, आप इस लाइव स्ट्रीम से निकलने के बाद अपनी जी जी गली की जितनी मसाजिद है, जामिया, वहां से उलमा इकराम को ये बात बता के तो इस मिशन का आगाज करें इंडिया में। आप जैसे लोगों की जी जरूरत है हमें। साहब, सच्चाई कड़वी होती है, जूते पड़ेंगे जी जी जी, मुझे। सच शाबाश है। कड़वा होता है। अभी तो आप जो है वो इतने बुलंदो भाग दावे कर रहे थे, अभी कह रहे हैं मुझे जूते पड़ेंगे। तो बस आपको इसका जवाब मिल गया ना, कि सदियों से जी जी जिन लोगों को समझ थी वो भी गूंगे शैतान बने रहे, इसलिए जी तब्दीली नहीं आई है। इंजीनियर साहब ने आके जुबान का ताला खोला है और देख लें किस बड़े लेवल की तब्दीली आई है। एक बंदे ने भौचाल पैदा कर दी है पूरी रिलीजन की दुनिया के अंदर। उसके पीछे रीजन बेशक ये है कि ये आज तक किसी ने जुर्रत की नहीं थी। अगर पहले हुई होती ना, तो काफी हालात बेहतर होते, आज इतने बिगड़े ना होते। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल परफेक्ट है। इंशाल्लाह आपको अल्लाह जजाए खैर देगा, जन्नत में आला हम मकाम परफेक्ट देगा। नहीं है, हम जो बात कर रहे हैं वो परफेक्ट है। हम इम्परफेक्ट हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात परफेक्ट है। हम बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। करते हैं कि उन्हें पहुंचाने की कोशिश करें, और आप जैसे लोग जिन्हें इस सच्चाई की समझ है, उन्हें भी हिम्मत दिखा के और अपने इर्द गिर्द में इस शमा को रोशन करना चाहिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह ताला शैतान के मुकाबले पर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से इस दावत हक को पूरी ईमानदारी के साथ लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन आमीन सुम आमीन। ठीक है, मेरा एक दूसरा सवाल है, वो ये जी कि जब खुदा था तो कुछ नहीं था, जब खुदा नहीं था, सॉरी, जब खुदा था
तो फिर ये हम लोग वजूद में कैसे आए, ये मैटर कहाँ से आया? बिग बैंग से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। खुदा ने क्रिएट किया। वही तो, ये मैटर क्या खुद अपने में से निकाल के क्रिएट किया? नहीं, क्रिएशन एक्स नहीलो है, ये अदमे महज से वजूद है, कुछ नहीं था तो हो गया। तो वही मतलब अल्लाह clear ताला नहीं की ये होता। क्वालिटी कुरान में बयान हुई है भाई, बदीउस समावाति वल अर्द। अल्लाह ताला आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाने वाला है। अल बदी है, अल बदी ये है कि जो चीज नहीं थी उसे पैदा कर दिया। एक अल्लाह की क्वालिटी है तख्लीक करने की, मटेरियल से किसी चीज को बनाना, और एक है कि मटेरियल भी ना हो उसका मटेरियल बनाना। वो है अल्लाह ताला की क्वालिटी जिसे हम कहते हैं कि अदम महज से वजूद बख्शना। कोई चीज नहीं थी तो उसे बनाना, उसका मटेरियल भी बनाना। ठीक हो गया? ये अल्लाह की क्वालिटी है। जी जी जज़ाकल्लाह। ये दो अल्लाह दो ताला सवाल ने और पूरा जवाब दिया। जज़ाकल्लाह। खैर दुआ में ख्याल रखिएगा। जी अल्लाह जी, आप जज़ाकल्लाह। ओके। जज़ाकल्लाह जी। नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ शाहनवाज भाई हैं जी, शाहनवाज भट्ट भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, माइक अनम्यूट करें, कहाँ से हैं, लाइव है, सवाल करें अपना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अली भट्ट भाई आप साहब, ठीक आप हैं? कश्मीर से लग रहे हैं मुझे। जी जी, मैं जम्मू कश्मीर इंडिया से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, अपना सवाल करें। जी अली भाई, मेरा सवाल ये है कि अगर अल्लाह हर जगह मौजूद है, अगर किसी गैर मुस्लिम को हमें साबित करके देना होगा कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो हम कैसे उसको साबित करके दें कि अल्लाह हर जगह मौजूद है? किस वजह से, किस तरीके से हम उसको समझाएं कि उसको भी यकीन आ जाए कि अल्लाह हर जगह मौजूद है? हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम कोई फिजिकल प्रूफ दें अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस का। हाँ, अल्लाह ताला की हस्ती के होने का वजूद, जो उसकी जात, उसकी क्वालिटीज हैं, उसकी तरफ कराइन तो बताए जा सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला कोई फिजिकल वर्ल्ड की चीज नहीं है कि उसकी कोई डिटेक्शन बता दी जाए, कि कोई महसूस करवाया जा सके। अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से और अपने इस कायनात में जो उसने हार्मनी क्रिएट की है, उसका मंतकी नतीजा इस कायनात का एक क्रिएटर है। उसके लिए आप मेरी वीडियो देख लें, फ्रॉम क्रिएशन टू क्रिएटर, और एक और वीडियो है, वेयर डिड गॉड कम फ्रॉम, अल्लाह कहाँ से आ गया। ये आप वीडियो देख लें, ये पूरा मुकदमा है, आपको समझ आ जाएगा। बाकी फिजिकली तो ना साहबे कराम ने अल्लाह ताला को देखा, और ना इस दुनिया के अंदर किसी पैगंबर ने अल्लाह को देखा। अल्लाह ताला अपनी कुदरतों से आया है। पैगंबरों के साथ वही में भी जो बात हुई वो पर्दे में हुई। तो जब पैगंबरों के बारे में हमारा ये क्लेम नहीं है, तो आम बंदे को हम क्या ये कहेंगे कि आपको अल्लाह दिखाएंगे? नहीं। और किसी चीज का दिखाना इस बात का सबूत नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है। हम कायनात में कितनी चीजें जो फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती हैं वो हमने नहीं देखी हुई, मसलन एटम का वजूद, इलेक्ट्रॉन का वजूद। लेकिन अपने तजुर्बात के बाद ये चीज इस्टेब्लिश होती है कि जो हमने फिजिकल वर्ल्ड में चीजें ऑब्जर्व की हैं उनका मंतकी नतीजा ही है। जी नेक्स्ट। जो ये शिरक के बारे में कहा गया है ना कि शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, शिरक की माफी नहीं है, अच्छा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तकनतु मिन रहमतुल्लाह, ये अपनी ये खुदा की रहमत से आस न तोड़ो। तो साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर कहा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्स भी जिसने शिरक किया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे और फिर कहा, हाँ सुन लो, वो शख्स भी जिसने शिरक किया। तो ये आपस में टकरा रहे हैं कि एक जगह कहा ये कि कहाँ इसकी लिखी माफी हुई है नहीं भाई? है, और जी ये जो आप हदीस बयान कर रहे हैं कहाँ लिखी हुई है? ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह तो सूरे अज़्ज़ुमर में आयत मौजूद है, इतना तो हमें जी जी, पता है। रसूलुल्लाह ये हदीस कहाँ पे है? रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये हदीस पढ़ी थी सर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस आयत के बदले में अगर मुझे, भाई मैंने सुन ली आपकी बात, अब दोबारा तो बात नहीं मैंने सुननी ना, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ ये जी हदीस कहाँ लिखी है, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। ये हदीस सर बहुत बार मैंने पढ़ी, लेकिन इतना मुझे मालूम नहीं है कि मुस्लिम शरीफ में है या बुखारी शरीफ में है। नहीं कोई नहीं, बुखारी लेकिन मुस्लिम में इस तरह की ये कोई हदीस हदीस नहीं है, इस तरह की कोई हदीस नहीं है जो किताबों के जिस अंदर दर्ज है। हाँ, आप इस हदीस के ऊपर वर्किंग करें कि इस तरह की कौन सी हदीस है। अगर कोई इस तरह की रवायत हुई जी भी तो वो इस दुनिया में तौबा से ताल्लुक रख रही है। वो तो हम मानते हैं कि मौत के गड़गड़े से पहले पहले अगर कोई तौबा कर ले तो उसकी तौबा तो कबूल है। वो तो कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल फुरकान में आयत नंबर 68 में अल्लाह ताला ने 3 बड़े गुनाह गिनवाए हैं। नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 कत्ले ना हक, और नंबर 3 बदकारी। और फिर आयत नंबर 70 में फरमाया कि अगर कोई इन गुनाहों से भी तौबा कर ले तो ना सिर्फ हम उनके गुनाहों को बख्श देंगे बल्कि गुनाहों को नेकियों से बदल देंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो ये अल्लाह की रहमत है, लेकिन ये सब कुछ इस दुनिया में तौबा करने के बाद है। अगर कोई शख्स शिर्क या कुफर की हालत में दुनिया से चला गया और क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश हुआ तो फिर कुरान में ये लिखा हुआ है कि फिर उसका ये गुनाह माफ नहीं होगा। मुआफी है इस दुनिया के अंदर और आखिरत में वो माफी नहीं है। वो कुरान की आयत है 2 दफा सूरत उन-निसा में आयत नंबर 48 और 116, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को कभी माफ नहीं करेगा कि कोई शख्स क़यामत के दिन शिर्क के साथ पेश हुआ। इसके सिवा जितने गुनाह है माफ कर देगा, वो भी जिसके लिए चाहेगा। और फिर सूरह अल माइदा में है इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। जिसने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया और इस हालत में वो अल्लाह के हुजूर क़यामत वाले दिन पेश हुआ तो उस पे जन्नत हराम है, उसका ठिकाना दोज़ख की आग है, वहां उसका कोई मददगार नहीं होगा। तो आप जो बात करना चाह रहे हैं वो इस दुनिया से तो ताल्लुक रखती है, आखिरत में मुआफी नहीं है जी। ठीक हो गया जी? दूसरा सवाल कर लें। हो गया ना जी, 2 सवाल हो नहीं गए? 2 सवाल है जी, ठीक है। जी नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ फुरकान अहमद भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम फुरकान भाई, अपना कैमरा ऑन करें। कहाँ से हैं आप? लाइव में सवाल करें। अली भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह जी। फुरकान भाई कहाँ से आप? जी मैं हैदराबाद से। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 17 साल। अच्छा, अपना सवाल करें। अली भाई मेरा सवाल ये था कि मेरे दादा ने सेविंग अकाउंट ओपन किया था बैंक में, तो उनके जाने के बाद वही अकाउंट मेरे अबू चला रहे हैं। तो अब जो है पिछले साल जाके उन्होंने सेविंग अकाउंट करंट में चेंज किया है, तो मैं ये पूछ रहा था कि हराम माल जो है वो उसमें से कैसे ख़त्म किया जाए। उसका बड़ा आसान तरीका है, आप बैंक में जाएंगे ना और उन्हें कहें कि जी इस अकाउंट की स्टेटमेंट हमें दे दें, जब से अकाउंट खुला है उसकी स्टेटमेंट दें जिसमें ये लिखा हो कि इस अकाउंट के अंदर कितना हिस्सा सूद का शामिल हो चुका है। क्या उस सेविंग अकाउंट के अंदर उन्होंने रकम फिक्स करवाई हुई थी बड़े लेवल के ऊपर जिसका प्रॉफिट आता था उनको? अगर ऐसा था तो वो प्रॉफिट वो लादा से आपको बता देंगे। उतना प्रॉफिट, उतना पैसा बगैर सवाब की नीयत के आप किसी भी चैरिटी के काम में, नेकी के काम में लगा दें तो वो आपका मामला क्लियर हो जाएगा। और अगर सिर्फ वो अकाउंट था लेन देन के लिए तो उसमें तो बड़ी नॉमिनल सी रकम ही आई हुई होगी। वो आपको बैंक पूरा हिसाब बता देता है स्टेटमेंट के जरिए कि आज तक इसमें सूद कितना आया। सिर्फ सेविंग अकाउंट को यूज करने से कोई गुनाह वाला मामला नहीं होता जब तक उसके अंदर वो सूद आया हुआ ना हो, और अगर आया हुआ है तो उतना सूद आप अदा कर लें। ठीक हो गया जी? नेक्स्ट। और अली भाई जी फुरकान भाई। अगर अबू को समझाया भी हो कि इस तरीके से माल जो है
ہم جو ہے حلال مال کر سکتے ہیں اپنا، پھر بھی وہ نہ مانے، وہ کہہ رہے ہوں کہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تو معاف بس کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا کام صرف اتنا ہی تھا نا، آپ نے بتا دیا نا، ان کا وبال ان کے اوپر ہے، وہ جانے، اور اولاد ان کے کے اوپر رب کا معاملہ جانے۔ اولاد کے اوپر تو گناہ نہیں ہوگا نا؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، لا تازر وازرۃ وزر اخرى، قرآن میں کئی جگہ یہ آیت آئی ہے، کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی قیامت کے دن دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں، ٹھیک ہے، اور اگر مینیجریل پاور آپ کے پاس ہوتی پھر آپ اکاؤنٹیبل ہوتے، وہ آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جب آپ کی شادی ہوگی، بیوی بچے ہوں گے، آپ ان کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گے جن کے اوپر آپ نگہبان ہیں، جو آپ کی رعیت میں داخل ہیں۔ ماں باپ انسان کی رعیت میں داخل نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کو صرف مشورتاً کوئی بات کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کا آپ مکلف نہیں ہیں، باقی وہ جانے اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہو گئے جی 2 سوال آپ کے؟ ایک ہی سوال ہوا نا علی بھائی؟ چلیں آگے چلیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر امام جو ہے ہمیں پتہ ہو کہ نماز تیز پڑھاتا ہے، پھر بھی اس کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے یا گھر پہ ہی پڑھ لیں پھر؟ یعنی فاتحہ گھر پہ پوری نہ پڑھنے کی ہوتی تو ہو؟ ہم اجازت نہیں دے سکتے آپ کو، مرد کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اس کے اوپر وعید ہے بخاری مسلم میں کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد میں آ کے نماز ادا نہیں کرتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو۔ مرد کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا یہ اوبلیگیٹری چیز ہے، اس میں اگر ایکسیپشن کوئی موجود ہے تو وہ بخاری مسلم میں ہے، سخت سردیوں میں یا سخت بارش کے اندر یا حالت خوف میں جہاں جان کا اندیشہ ہو، تو اس میں مرد کو اجازت ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے، عام حالات میں تو اجازت نہیں ہے۔ اب رہا وہ نماز تیز پڑھاتا ہے تو آپ کسی اور مسجد میں چلے جائیں، کوشش کریں کہ اس امام کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو آپ کسی اور مسجد میں چلے جائیں۔ تیز پڑھانے میں بھی آپ دیکھنا ہے وہ کس طرح کا تیز پڑھا رہا ہے، اگر تو وہ تیز اس طرح پڑھا رہا ہے کہ بالکل کوئی رکن ادا ہی نہیں ہو رہا اس کا اپنا بھی، تو ظاہر ہے اس کی تو نماز ہو ہی نہیں رہی۔ یقیناً اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا، جماعت کے ساتھ تو عموماً رکن پورے ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی قومے میں صحیح طرح کھڑے ہونا اور پھر سجدے کے لیے جانا، اس طریقے سے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور پھر دوسرے سجدے میں جانا، اگر یہ والے سارے ارکان وہ صحیح ادا کر رہا ہے، اگرچہ وہ تیزی سے ادا کر رہا ہے، تو نماز تو اس کی ایک کمزور سے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر وہ ارکان ہی پورے نہیں کر رہا تو پھر وہ اگلی بات ہوگی، اور یقیناً ایسی صورتحال نہیں ہوگی، پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کریں تو، یا پھر اپنی مسجد بدل لیں، لیکن گھر میں نماز پڑھنے والا معاملہ اس میں نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی، جی چلیں، جزاک فی اللہ، امان 2 سوال ہو گیا آپ کے، ٹھیک ہے، فی امان اللہ۔ جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ محمد ارباز یونس بھائی ہیں۔ جی السلام علیکم بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ لائیو میں اپنا سوال کریں۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ارباز بھائی کہاں سے ہیں؟ جی میرا نام اسامہ ہے، میں پاکستان سے ہوں، تو میرا نیٹ کا بہت ایشو تھا تو دوست کے موبائل سے آیا ہوں ابھی لائیو آپ کے۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کا نام تو پہلے ٹھیک کریں گے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسامہ۔ لکھیں جی محمد اسامہ، پورا لکھیں محمد اسامہ۔ جی اپنا کوشچن کریں اسامہ بھائی۔ علی بھائی ادھر میں دبئی میں ہوتا ہوں، تو کام کرتے ہیں لیبر کا ادھر، پاکستان چیچا اتنی سے ہوں۔ پہلے بھی آیا تھا ایک بار لائیو پہ، تو سوال نہیں کیا تھا، کوئی بات کی تھی آپ سے خالی۔ کبھی چھوٹا سا میرا سوال ہے کہ جب مسجد میں ہم جاتے ہیں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی جتنے بھی کھڑے ہوتے ہیں نا مسلمان ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملا ہوتا، ہاتھ نہیں صحیح باندھے ہوتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں تو غصہ کرتے ہیں، پاؤں ساتھ ملاتے ہیں ہٹا لیتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے ان کے لیے؟ مجھے کچھ ہاں جی، بتا اس دیں کے آپ۔ لیے آپ صرف یہ کریں گے کہ آپ امام مسجد کو جا کے بتائیں کہ یہ جی سنت جی کے خلاف کام ہو رہا ہے، اور ان کو کہیں جی کہ وہ یہ بھی جمعے کے خطبوں میں
اور نماز کے بعد لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور بس اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اپنا دوسرا سوال کریں. اور دوسرا سوال علی بھائی میرا کہ کسی نے مجھے سے بتایا ہے کہ علی بھائی سے پوچھنا کہ وہ ایک کتاب ہے یہ شمس تبریز کی، وہ پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کون سی کتاب؟ یہ کوئی شمس تبریز کر کے ایسی کتاب ہے، اس میں یہ انسان کے حوالے سے تقدیریں وغیرہ آنے والا وقت یہ ایسی لکھا ہوتا ہے اس میں. میرے بھائی ہمیں تو بس قرآن و سنت کا ہی پتہ ہے، باقی لوگ کیا کیا لکھ کے گئے ہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں. ایک مسلمان کو دین کے ٹاپک کے اوپر تو اس سے غرض ہے کہ قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. باقی کوئی بندہ کوئی شعر و شاعری کر کے چلا گیا ہے، کوئی کہانی سٹوری لکھ کے چلا گیا ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا. وہ اپنے بچوں کے لیے لکھ کے گیا ہوگا، اپنے دوستوں کے لیے. ہمارے ساتھ تو کوئی لینا دینا نہیں اس کا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جزاک اللہ. 2 سوال ہو گئے آپ کے. ٹھیک ہے، فی امان اللہ. جی نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ یو ایچ توصیف بھائی ہیں. السلام علیکم توصیف بھائی، اپنا کیمرہ آن کریں اور مائک بھی ان میوٹ کریں. لائیو میں آپ سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا علی نام بھائی پورا کیسے کیا ہے ہیں؟ بھائی؟ توصیف احمد دانترے. جی توصیف احمد دانترے. تو یہ یو ایچ کیوں لکھا ہوا ہے پہلے؟ یہ ای میل سے لگ گیا ہے. اچھا، توصیف احمد لکھیں جی ان کا نام پورا. AHMAD لکھنا ہے. بالکل. جی توصیف بھائی کہاں سے آپ؟ میں انڈیا کشمیر سے. ٹھیک ہو گیا، اپنا کوشچن کریں. علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میں جس مسئلہ مطلب جس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، جب سے میں آپ کی تقریریں سن رہا ہوں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، تو تب سے مجھے مطلب صحیح لگ رہا، جو حق بات ہوتی ہے وہ حق کی ہے. اور کئی لوگ یہ بول رہے جو میرے فرینڈ سرکل میں بھی ہے، تو میرے کئی دوست ہیں جو مجھے یہ بولتے کہ اس کو فالو مت کرو آپ، یہ تو ٹھیک کہہ کیونکہ رہے ہیں، آپ کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے تو آپ نے فالو کرنا بھی نہیں بھائی. آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے تو میں آپ کو کہوں گا فالو آپ نے کرنا ہے قرآن و سنت کو. مجھے کیوں فالو کرنا ہے؟ میں تو صرف بتا رہا بالکل ہوں آپ. بالکل مطلب وہ ہے کہ آپ علی بھائی کو فالو مت کرو. اس کی تک مطلب یہاں تو کنٹروورسی یہ بھی چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ آئے دن. کل میرے ایک دوست نے یہ ایک پوسٹ ڈالا تھا سحری کے ٹائم، پھر میں نے اس کو یہ بھی کمنٹ کیا تھا کہ ہاں اس نے یہ آپ کا فوٹو لگا کے اور یہ اس میں یہ چلے لکھا تھا چھوڑ کہ دیں بھائی، مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے. پتہ کیا، جو لوگ بڑے مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی کیا کر رہا ہے. دیکھیں پچھلے 100 سالوں میں رسول اللہ کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. 60,000 کتابیں صرف 100 سال میں. روزانہ کی 2 سے زیادہ کتابیں بنتی ہیں. تو اب ہم یہاں بیٹھ کے یہ ڈسکس کریں گے کہ ان 60,000 کتابوں میں کیا جھوٹ لکھا ہوا تھا. ان پرنسپل بات مجھ سے کوئی آپ دینی مسئلہ پوچھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر مجھے ان چیزوں سے غرض ہوتی تو اس بڑے لیول کے اوپر تو دعوت کا کام نہ پھیلتا. ہم تو قرآن و سنت بیان کر رہے ہیں. مجھ سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، یا یہ فلاں مسئلہ ہے میرا، یہ مجھے بتا دیں. وہ میں انشاءاللہ کوشش کر کے آپ کو بتا دوں گا. باقی دوست کیا کرتے ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے، آپ سوال کوئی ہے تو وہ کر لیں. ٹھیک ہے جی، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا. علی بھائی سوال یہ تھا کہ مطلب چاروں امام ہیں، اگر اگر ان کو فالو کرنا، یہ اگر ان کو فالو کرنا مطلب اگر ہم ان کو فالو کر رہے، ان کو فالو کرنا یہ تو نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو فالو کر رہے. اگر ہم بالکل ان کو ایسے ہی ہے. فالو بھی کریں
अगर हम ऐसे ही इनको है। फॉलो करें किसी एक एक को, तो ये भी तो कुरान और हदीस को ही फॉलो करते हैं। जी, जी, ये बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल। कि बिल्कुल ये असल बात ये बोल रहे हैं कि अगर कुरान और सुन्नत फॉलो करने के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट ठीक है, मुझे समझ आ गई भाई, आप मुझसे सवाल करें। ये सारी कहानियाँ हमें पता हैं, हम करवाते रहे हैं, हमारे से बड़ा कौन कहानी बाज रहा है? तो आप मुझसे सवाल पूछें, मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मुझे तो इन चीज़ों से कोई गर्ज़ ही नहीं है, आप मुझसे पूछें क्या चाह रहे हैं आप? मुझसे एक लाइन में सवाल करें, जो समझ आ जाए, जो आपको खुद भी पता हो कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये तो आप मुझे बता रहे हैं ना, ये तो बातें मुझे पता है। मुझसे आप सवाल पूछ लें एक लाइन में बस, फिर अगले भाई को मौका देते हैं अगर सवाल आपके पास नहीं है तो। मुझे बस इसकी ये हकीकत जाननी थी अली भाई आपसे, क्योंकि जी, हकीकत अगर ये है जी, हकीकत मत ये है कि जी, कुरान और सुन्नत में जो लिखा हुआ है वो हकीकत है। वो चाहे आपको कोई इमाम बताए, कोई हिंदू बताए, कोई क्रिश्चियन बताए, कोई यहूदी बिल बताए, आपको कुरान और सुन्नत में ये लिखा है, आप उसके ऊपर अमल करें। और अगर कोई आपका अपना इमाम आपको कुरान और सुन्नत के अलावा कोई चीज़ बताए तो उसके रद्दी की टोकरी में फेंक दे। ठीक हो गया? ब ये ऐसे। वो चलें ठीक है, फ़ी अमानिल्लाह। जी फिर मानिल्लाह भाई। नेक्स्ट जज़ाकल्लाह। अली भाई हमारे साथ चौधरी शहजाद सलीम भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से हैं आप? लाइव में सवाल करें कैमरे पे आके। वालेकुम सलाम। जी भाई जी, कहाँ अस्सलाम से हैं वालेकुम। आप? वालेकुम सलाम अली भाई। जी, वालेकुम सलाम। जी, शहजाद भाई, आज क्या बना रहे हैं आप? क्या मैं आज बेकरी का सामान बना रहा अच्छा, अच्छा, चलें अपना सवाल करें। हूँ। सवाल तो कोई नहीं, बस हाल चाल पूछना था आपका। अल्लाह का शुक्र पहली है। दफा है ना? हाल-चाल भी पूछें और अच्छे हाल के लिए और अच्छे मुस्तकबिल के लिए, क़ब्र आखिरत के जी लिए, अपने लिए भी दुआ करें, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ करें, तमाम मुसलमानों के लिए, बल्कि पूरी जी इंसानियत के लिए कि जो जी सबसे बड़ा दिन इंशाल्लाह आने वाला है, उससे पहले-पहले हम अपनी आखिरत की तैयारी कर लें इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी? वो कोई पर्सनल काम भी कर सक को हो आपके साथ, वो हो सकता है? आपके पर्सनल सवाल आपसे मुतल्लिक? जी हाँ, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने अपने मुतल्लिक तो जो भी मर्ज़ी सवाल करें, हम तो अगर आप अपने ज़ात से मुतल्लिक कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं और उसे जनरल भी किया जा सकता है, ज़रूरी तो नहीं कि अपना आप बताना ज़रूरी है। आप नहीं नहीं, जनरल अपना दीन आप का कुछ बताना। सवाल पूछिए, एक बंदे का ये मसला है, यूँ करके बात करें ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा हो। नहीं कोई बात नहीं है, वैसे पर्सनल काम होता है कोई इंसान को। पर्सनल काम तो मैं किसी के कर नहीं सकता, पर्सनल काम तो अल्लाह के हुज़ूर ही अपने पेश करें, मैं तो दीन का काम करता हूँ भाई। अगर किसी ने दुआ की हो। जी, दुआ तो सबके लिए करनी चाहिए। मैं रोज़ाना तमाम स्टूडेंट्स के लिए बगैर कहे हुए दुआ करके सोता हूँ। आप भी हमें दुआ में याद नहीं रखा करें, आपकी हम भी मेरी आपको दुआ में याद मेरी बात रखेंगे। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में आफ़ियत वाला मामला करे आप लोगों के साथ इंशाअल्लाह ताला। हाँ, ठीक हो गया? बात ये है ना कि अभी मैं नया-नया हूँ, पहली बार लाइव से बात की है, एक बार बिलाल भाई से की थी, दूसरी बार आपसे की है, तो अभी वो अंदर से आवाज़ नहीं आ रही वो बात करने का ना। चलें आप वीडियोज़ देखें, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करें, अपने घर वालों तक, दोस्त अहबाब तक पहुँचाएँ। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। बाकी लोगों को मौका दें क्योंकि रमज़ान में रात में थोड़ा बहुत आराम भी करना होता है, सुबह सारी में उठना होता है ताकि हम टाइमली फ़ारिग हो जाएँ। ठीक हो गया शहज़ाद भाई? जी फ़ी अमान फिर अल्लाह। मानिल्लाह भाई। जी नेक्स्ट अली भाई हमारे साथ साहिल अहमद भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साहिल भाई कहाँ से हैं आप? सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, साहिल भाई कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ अली भाई। जी, जी, अपना सवाल करें। मेरा सवाल अली भाई ये है कि अगर कोई शख्स किसी के बारे में कोई तोहमत लगा दे कि जैसे कि ये फलाँ बंदा सेहर करता है और फिर जो बंदा जिसके बारे में बात करी है, उसको ये बात पता लग जाए। अब मैंने अगर ये किसी के बारे में कहा है, मुझे बुरा लगा कि मैंने अगर किसी के बारे में कुछ उल्टा कह दिया है, तो मैंने अपनी तौबा कर ली है।
تو اصل توبہ یہ ہے کہ میں بس اللہ سے توبہ مانگ لوں، یا اب جب اس کو پتہ لگ گیا ہے تو میں اس سے جا کے کنفرنٹ کروں کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سب بات کہی ہے، یا پھر بس اللہ سے توبہ مانگ کے، یا پھر سید الاستغفار پڑھ کے، یا پھر صلاۃ التسبیح پڑھ کے؟ جی، اللہ سے آپ کی توبہ والا معاملہ اس وقت تک کمپلیٹ تھا جب تک کہ اسے معلوم نہیں چلا. ونس جب اس شخص کو پتا چل گیا جس کی آپ نے برائی بیان کی ہے، تو اب یہ معاملہ حقوق اللہ سے نکل کر حقوق العباد کی کیٹیگری میں فال کر گیا. تو اب جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا، ظاہر ہے اس کا دل دکھ گیا نا. اگر اسے یہ بات معلوم نہ چلتی اور وہ دنیا سے اسی طریقے سے چلا جاتا، پھر تو معاملہ ایک الگ تھا. لیکن اب چونکہ اسے پتا چل گیا اور یقیناً اسے اس چیز سے دکھ ہوا، تو اب اس بندے کو انوالو کرنا بھی ضروری ہے، اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، پوری نیک نیتی کے ساتھ، پشیمانی کے ساتھ اس سے معافی مانگے. اور اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک، اور اگر نہیں کرتا معاف، تو آپ اللہ کے حضور جو ہے نا وہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے معاملے میں آپ کو اس کے ساتھ خود صلح کروا دے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا میں اس سے معافی مانگ لیں. جہاں تک تعلق لین دین کے معاملات کا ہے، جو مالی معاملات ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں تو آپ نے وہ ساری چیزیں بھی اس کے ہینڈ اوور کرنی ہوں گی جس کے ساتھ بھی حقوق العباد والا معاملہ ہوا. اس کی ریمیڈی تو ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کے نقصان کو پورا نہ کریں. تو اس کیس میں تو صرف معافی مانگ لینا اس شخص سے کافی ہے. اور امید ہے کہ آج کے دور میں تو بڑی بات ہے کوئی شخص کسی سے معافی مانگ لے. اس کے لیے خود یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ میرے پاس چل کے آیا اور مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ لوگ معاف کر دیتے ہیں، بھلے کتنا ہی کوئی دشمنی رکھنے والا ہو آپ سے، لیکن دل پسیج جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی نیکسٹ. دوسرا سوال کر لیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے ابھی ابھی نماز پڑھنی شروعات کری ہو، پچھلے 1 سال سے نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کی جو پرانی جو فرض نماز ہیں، کیا اسے وہ اپنی گنتی پوری کرنی ہے نفل نماز میں؟ کی جیسے حدیث ہے کہ جس کی نماز کا حساب صحیح رہا اس کے آگے کے حساب صحیح رہیں گے. تو اس معاملے میں آپ بتا دیجیے. دیکھیں اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے قضائے عمری کا طریقہ. اس میں بھی میں نے بتایا ہمارے ہاں جو حنفی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، بریلوی اور دیوبندی، ان کا تو موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 60 سال کی عمر میں جا کے توبہ کرتا ہے تو بالغ ہونے سے لے کر 60 سال کی عمر تک، یعنی آلموسٹ 15 ایئرس کی ایج میں اگر وہ بالغ ہوا تو 60 سال کی عمر میں اس نے نمازیں شروع کی تو وہ 45 ایئرس کی نمازیں اور روزے قضا کرے گا. اور اگر اس دوران اس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی تو وہ پرانے سارے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا. جبکہ یہ معاملہ اتنا مشکل اور تردد میں ڈالنے والا ہے کہ اس شخص نے اگر توبہ کرنی بھی ہے تو وہ توبہ سے ہی بھاگ جائے گا. یہ فتاویٰ علماء کے ہیں، اس کے پیچھے قرآن و سنت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. دوسری طرف یہی حنفی علماء آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 60 سال کی عمر میں اسلام قبول کرے تو وہ جوانی سے لے کر 60 سال کی عمر تک کی نمازیں نہیں پڑھے گا. تو آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں پڑھے گا؟ وہ کہیں گے کہ اس لیے کہ وہ مسلمان تھا ہی نہیں، تو اس کے اوپر شریعت اپلائی نہیں ہوتی تھی. جبکہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس کے اوپر شریعت اپلائی ہوتی تھی، وہ 45 سال کی قضا کرے گا. تو اس پہ پھر میں انہیں ریبٹل کرتا ہوں کہ بھائی جس نے 45 سال نماز نہیں پڑھی تو وہ کہاں سے مسلمان ہے؟ صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہونا اس کا اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی اور آپ اسے مسلمان تصور کر رہے ہیں. وہ بھی مسلمان کوئی نہیں تھا، قرآن کی روح سے تو وہ کافر تھا. سورہ الروم کی آیت نمبر 31، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم میں حدیث 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. تو نماز نہ پڑھنے والا مسلمانوں کی نظر میں وہ کلمہ گو مسلم ہے نا، اللہ کے حضور تو وہ کافر ہے. تو 60 سال کی عمر میں جس نے نمازیں شروع کی، بھلے وہ مسلمانوں کی اولاد تھا، وہ کفر سے ہی اسلام میں داخل ہوا ہے. اور اس میں آخری دلیل جو بڑی مضبوط ہے اس پورے مقدمے کو کرتی ہے، وہ اگلے دن بائی چانس میرے دماغ میں آئی
کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں نا، مخصوص ایام کی وجہ سے جو عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان کی قضاء کا حکم فرمایا کرتے تھے بقیہ کے دنوں میں، لیکن مخصوص ایام میں جو نمازیں عورتوں کی چھوٹ جاتی ہیں ان کا حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ بلکہ مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص آ کے اما عائشہ سلام اللہ علیہا سے جب پوچھتا ہے کہ مخصوص ایام میں جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی 7 دن تک، آلموسٹ ہر مہینے 7 دن ان کے اوپر ایسے آتے ہیں کم و بیش، تو وہ کیا ان کی قضا نہیں کریں گی؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ مجھے تو حروریہ سے لگتا ہے۔ حروریہ خوارج کو کہا جاتا تھا کیونکہ وہ گاؤں تھا حروریہ جس کی طرف ان کی نسبت تھی، تو اما عائشہ نے کہا مجھے لگتا ہے تو خارجیوں میں سے ہے۔ پھر اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہمیں مخصوص ایام کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے۔ تو یہ بخاری مسلم کی جو میں نے احادیث بیان کی، اس کی روح سے آپ کو اسلام کا مزاج پتہ چل گیا، وہ اسلام جو عورت کو 7 دن کی نمازوں کی قضاء کا نہیں کہتا، مخصوص ایام کی چھوٹی بھی 7 ڈیز جو 35 نمازیں بنتی ہیں صرف، وہ اسلام آپ کو نماز شروع کرنے پہ یہ کہے گا کہ 45 سال کی نمازیں قضا کر کے پڑھو۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے حنفیوں کے منہ کے اوپر، یہ میری طرف سے ایک تماچا ہے، اور یہ وہ دلیل ہے جو آج تک میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی۔ یہ اگلے دن اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا، میں اس حدیث کے اوپر جب غور کر رہا تھا تو یہ بات مجھے بیچ سے پتہ چلی کہ اگر عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی دی ہے کہ وہ 35 نمازیں قضا نہیں کرے گی مہینے میں، حالانکہ روزانہ ایک نماز پڑھے تو وہ 35 نمازیں بن جاتی ہیں آلموسٹ، وہ اللہ آپ سے یہ کہے گا کہ آپ نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی تو 45 سال کی نمازیں پڑھو۔ وہ تو بھائی آپ کو عمرے نو بھی مل جائے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ روزانہ کی ایک بھی پڑھیں تو اس سے دین کے مزاج کا پتہ چلا کہ یہ ان کا مسئلہ قضاء عمری والا حنفیوں کا بالکل جعلی ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا مسئلہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ جب کوئی شخص ایک دفعہ توبہ کر کے نماز شروع کر لے، اب پورے شعور کے ساتھ اس نے توبہ کی، اب ساتھ ساتھ جو اس کی نمازیں قضا ہوں گی نا وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کوئی شخص اگر بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جیسے ہی اسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے، اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ جو شخص شعور والا انسان ہے، جو نمازیں پڑھ رہا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی کوئی نماز چھوٹ گئی، سونے کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے، تو جیسے ہی اسے یاد آئے گا وہ ساتھ ساتھ وہ نمازیں پوری کرے گا۔ لیکن حنفیوں نے اس حدیث کو ایکسٹراپولیٹ کر لیا 45 سال کے اوپر کہ جی وہ اگر 60 سال کی عمر میں توبہ کر رہا ہے تو 45 سال کی بھی تو بھولا رہا، وہ بھولا نہیں رہا بھائی، وہ مسلمان ہی نہیں تھا، وہ تو کلمہ کو مسلمان تھا۔ بھولا تو وہ ہوتا ہے جو شخص نماز پڑھنے والا ہے اسے بھول گیا کہ پتہ نہیں میں نے زور پڑھی کہ نہیں، یا سویا رہ گیا، مغرب کے وقت اٹھا۔ یہ تو نماز پڑھنے والے کی بات ہو رہی، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ جب مسلمان نہیں ہے اس کے اوپر یہ حدیث اپلائی نہیں ہوگی۔ تو میں نے کافی کمپریہنسو جواب دیا ہے اس حوالے سے کہ تاکہ آپ کو معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اور ایک اور اس میں آخری بات، عموماً حنفیوں کے ہاں ایک چیز مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 نفل پڑھنے ہیں تو آپ کی پوری زندگی قضاء عمری ادا ہو جائے گی۔ یہ ایک ڈھکوسلا شروع کیا، اور یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ خود فقہ حنفی والوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے خلیفہ جنہوں نے مفتی امجد علی صاحب جنہوں نے بہار شریعت لکھی، بہار شریعت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ قضاء عمری کے نام پہ جو جمعۃ الوداع والے دن 4 نوافل ادا کیے جاتے ہیں یہ بالکل بدعت ہے، اسلام میں ان کی کوئی اثر نہیں ہے۔ اندازہ کریں وہ بدعت کتنی بڑی بدعت ہوگی جسے بریلوی بھی بدعت کہہ رہے ہوں، اس کا سائز جو ہے وہ اس کائنات کے برابر ہوگا ایٹ لیسٹ اس بدعت کا، جس کو بریلوی بھی بدعت کہہ رہے ہوں۔ تو قضاء عمری کے جو 4 نوافل بریلوی پڑھتے ہیں، بریلوی علماء نے خود بتایا ہوا ہے کہ بھائی یہ بدعت ہے۔ تو یہ قضاء عمری بالکل فراڈ ہے۔ اس حوالے سے ایک شخص نے توبہ کی ہے،
اللہ کا نام لیں. آپ خود مانتے ہیں کہ کافر اگر 60 سال کی عمر میں توبہ کرے تو اس نے پرانی نمازیں نہیں پڑھنی, تو مسلمان بھی مسلمان کوئی نہیں تھا, وہ کافر ہی تھا, وہ صرف شناختی کارڈ میں مسلمان تھا. بے نمازی کہاں سے مسلمان ہو گیا بھائی؟ واضح آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم رکھنا, مشرک نہ ہو جانا. سورہ روم آیت نمبر 31. صحیح مسلم 246 نمبر حدیث, بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. پھر صحیح مسلم کی حدیث, ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد نبوی میں آ سکتا تو مسجد میں نماز پڑھتا تھا, کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے. صحابہ کے زمانے میں جو گھر نماز پڑھتا تھا وہ بھی مسلمان تصور نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بڑے سو کالڈ عاشقان رسول آئیں گے جو نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے, اور ان کے بلند و بانگ دعوے جو ہیں وہ صحابہ کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے ولیعوذ باللہ تعالی. پھر جامع ترمذی میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور کتنی ننگی بات کی جائے. پھر عبداللہ بن شقیق تابعی کا قول جامع ترمذی میں کہ صحابہ کرام صرف نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے. اس سے سخت بات کیا کی جائے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں سولی چڑھا دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا نماز نہ چھوڑنا, دیکھنا جس نے نماز چھوڑی اللہ تعالیٰ کا ذمہ کرم اس سے اٹھ گیا. پھر مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا, نہ کوئی نجات, نہ کوئی دلیل اللہ کے حضور بچنے کی. اور ایسے شخص کا حشر فرعون, قارون, حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. اور جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور, نجات اور دلیل ہوگی. اور ابو داؤد میں ایک اور حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات درست ہو جائیں گے. اور ایک اور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو, 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کے تھوڑا بہت مارنا پیٹنا بھی پڑے تو اسے نماز کا عادی بناؤ, اور 10 سال کے بعد بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ اتنی ساری احادیث اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے بغیر کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو جب اب توبہ کر کے مسلمان ہوا ہے تو ٹھیک ہے, اب بقیہ کی زندگی وہ گزارے اچھے طریقے سے. اور جو 7 نمازیں اب اگر خدا نخواستہ چھوٹتی ہیں تو وہ اپنی گنتی پوری کرے, پرانوں کی گنتی پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, توبہ کر لینا کافی ہے. اللہ کے حضور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کے لیے کوئی بخشش والا معاملہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ساحل بھائی, میں نے آپ کے سوال کے اوپر تفصیلی جواب اس لیے دیا تاکہ بلال بھائی اس کے اوپر قضائے عمری کا طریقہ اس کا آپ کلپ بنائیں. آج کل رمضان شریف میں یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے, تو اس کا آپ ٹائٹل رکھیں رمضان میں قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ, آگے سوالیہ نشان, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قضائے عمری کے نام کے اوپر انہوں نے کیا فراڈ کیا ہوا ہے اور نماز کو انہوں نے کتنا ہلکا سمجھا ہوا ہے. ٹھیک ہوگا جی ساحل بھائی؟ علی بھائی ایک اسی کے ساتھ ایک سوال ہے کہ اگر سوال تو آپ کے 2 پورے ہو چکے ہیں. 2 سوال ہو گئے آپ کے ساحل بھائی, 2 سوال ہی ہوتے ہیں. ابھی ہم نے سوال کرنا تو لائف اسٹریم میں آ گئے. سوال پوچھتا ہوں, آپ نے میری رہنمائی عطا فرمائی, بہت بہت شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی فی امان اللہ. جی علی بھائی لائف سٹوری سیشن کے سوال شروع کرتا ہوں میں. بھائی پورے ہو گئے, کمپلیٹ ہو گئے. 1.5 گھنٹے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ختم کر دیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی علی بھائی کوشچن نمبر 1 ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائف سٹوری کا کوشچن نمبر 1 عبید خان بھائی کا انڈیا سے, وہ پوچھ رہے ہیں فوت شدہ عورت کے مخصوص ایام کے روزوں کا کفارہ کیسے دیں؟ اگر تو وہ اس کی زندگی میں روزے آئے تھے اور وہ بیمار تھی یا اس کو مخصوص ایام تھے اور بعد میں اسے قضا کرنے کا موقع نہیں ملا, تو ان روزوں کے بدلے میں آپ فی روزہ ایک مسکین کو 1 وقت کا کھانا کھلا دیں فدیے کے طور پہ, جو سورۃ البقرہ میں آیا, جو آپ اوسطاً گھر میں کھانا کھاتے ہیں یا اس کے ایکویلنٹ اسے رقم دے دیں. تو فدیہ ہر روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دیں گے تو اس کے ذمہ سے یہ اٹھ جائیں گے. البتہ بخاری مسلم میں منت کے روزوں کا آیا ہے کہ قریبی رشتہ دار وہ رکھ سکتے ہیں,
رمضان کے روزوں کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ رشتہ داروں نے رکھنے ہیں, فدیہ دے لینا کافی ہے. نیکسٹ. جی کوشچن نمبر 2 رمیز اشرف بھائی کا سیالکوٹ سے, وہ پوچھ رہے میں ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں اپنے پلاٹ کی, اب جتنی پلاٹ کی قیمت ہے تقریباً اتنا ہی مجھ پہ قرضہ بھی ہے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پلاٹ کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ جی اگر قرضہ ہے تو پلاٹ بیچ کے وہ آپ قرضہ ادا کریں. باقی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں تو اب ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی, نہیں, اس طرح نہیں ہے میرے بھائی, ایسے کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو ایک شرعی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص مقروض ہے کچھ رقم کا, تو اوورال ایسٹ میں اگر وہ رقم جمع ہوئی ہے تو آپ اس میں سے اس کو نکالیں گے. آپ کے کیس میں تو اگر آپ اتنی رقم کے مقروض ہیں تو اپنا قرضہ اتاریں نا. میں آپ کو مقروض کیسے مان لوں؟ پلاٹ تو آپ کے پاس موجود ہے. اگر وہ پلاٹ آپ قرضے کی رقم اتارنے میں دے دیں اور پیچھے آپ بالکل کنگال ہو جائیں تو پھر تو میں مانتا ہوں کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن پلاٹ آپ نے اپنی جگہ رکھا ہوا ہے, اس طرح تو بھائی دنیا میں کوئی بھی بندہ زکوٰۃ نہیں دے گا. یہ جو فیکٹری آنرز ہیں یہ بھی کروڑوں کے مقروض ہوتے ہیں. تو قرض کو آپ نے اوورال ایسٹ سے مائنس اس صورت میں کرنا ہے جب آلریڈی اس رقم کو آپ نے قرض والی کو اس میں ایڈ کیا ہو. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میرے ایسٹس ہیں جتنا آپ پہ قرض ہے پلس پلاٹ, اس دونوں کو ملا کے میرے ایسٹس ہیں اور اس میں سے میں قرضہ مائنس کر لوں, وہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ اپنا قرضہ اپنے ایسٹس میں سے تو مائنس نہ کریں, اس طرح تو نہ کریں, اس طرح تو کسی کے اوپر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں بنے گی. نیکسٹ. جی کوشچن نمبر 3 فراز بھائی کا ہے, بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بتا دیں کیونکہ کتابوں میں غزلیں شعر وغیرہ ہوتے ہیں اور ٹیچر کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا, ایسے میں تعلیم کیسے دلوائیں؟ کیا ضروری ہے کہ یہی بچوں کو تعلیم دلوائیں؟ دیکھیں یہ آپ نے کریٹیکل چیز کی طرف اشارہ کیا ہے, واقعی ایک جینون پرابلم ہے. اور آپ جیسے درد دل رکھنے والے لوگ جو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اسکول کالجز میں بعض اوقات سلیبس کے اندر ایسی بیہودہ قسم کی غزلیں شامل کی ہوئی ہیں اور عشق مشوقی سے متعلق چیزیں ان کو میٹرک لائف کے اندر پڑھا رہے ہیں جس کا کوئی ریئل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں. اس اعتبار سے لائف تو بڑی تلخ ہے. تو یہ تو حقیقت ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں کورس کے اندر شامل کی ہوئی ہیں اور پھر ٹیچرز بھی ان چیزوں کو بڑے مزے لے کے کرتے ہیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں ان چیزوں کو جو کورس بنانے والے لوگ ہیں, ریاستی جو ادارے ہیں, ان کے سامنے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ان چند ایک خرافات کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو کالج یا اسکول کی تعلیم نہ دلوائیں, کیونکہ اگر آپ کالج یا اسکول کی تعلیم نہیں دلوائیں گے تو ان کے پاس کوئی ایک ہنر سے پوائنٹ آف ویو سے, تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ڈگری ان کے ہاتھ نہیں آئے گی کہ جس کی بنیاد کے اوپر کل کو کوئی وہ کہیں پہ ٹیچنگ کی جاب کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور نوکری کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے اگر وہ ٹیچنگ کی لائن میں اس طرح کے لوگ آئیں تو وہ اچھے طریقے سے تعلیم دے سکتے ہیں, تو ان کے پاس وہ اپرچونٹی ختم ہو جائے گی. وہ اپرچونٹی ان سے نہ لیں. باقی بچوں کو ساتھ ساتھ آپ خود ایجوکیٹ کریں. میں تو سمجھتا ہوں آج کل کی ینگ جنریشن اتنی سمجھدار ہے کہ وہ خود اس طرح کی چیزوں کو جب آبزرو کرتی ہے تو وہ خود ہی اپنے ٹیچرز اور ان کی اس طرح کی باتوں اور اس طرح کی سلیبس کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے, تو انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. تو بچوں کو آپ اپنے لیول کے اوپر ایجوکیٹ کریں لیکن اسکول کالج سے نہ اٹھوائیں. نیکسٹ. جی کوشچن نمبر 4 ہے شاہد محمود بھائی کا شیخو پورا سے, وہ پوچھ رہے ہیں میرا سوال یہ تھا کہ صحیح بخاری میں جب ایک صحابی حالت رکوع میں چلتے اور آ کر نماز میں شامل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے منع فرما دیا تھا, جبکہ سنن الکبریٰ میں عبداللہ بن مسعود جس حدیث کا حوالہ دیا تھا اس حوالے سے اپنا موقف دیا تھا کہ رکوع میں ملنے سے رکعت مل جاتی ہے. اسی سنن الکبریٰ والی حدیث میں عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھی بھی حالت رکوع میں ہی چلتے ہوئے آ کر نماز میں ملے تھے اور انہوں نے رکعت شمار کر لی تھی. تو عقلاً یہ بات درست نہیں لگتی کیونکہ جس کام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی کر دیں. تو نہیں کی ہوگی انہوں نے. ہم نے جو حدیث عبداللہ ابن مسعود کی بیان کی تھی نا کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے, وہ یہ والی روایت نہیں ہے. مجھے تو اس روایت کی صحت کا نہیں پتا جو آپ بیان کر رہے ہیں. میں نے جو روایت بیان کی تھی سنن کبریٰ البیہقی سے یا المصنف ابن ابی شیبہ سے, وہ روایت اس طرح ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے تھے, ان کے ساتھ ایک شخص آ کے نماز میں شامل ہوا, رکوع میں ملا, اور جب امام نے سلام پھیرا تو اس نے کھڑے ہو کے وہ ایک رکعت
پڑھنی شروع کی تو عبداللہ ابن مسعود نے اسے پکڑ کے بٹھا لیا اور کہا کہ تمہاری نماز مکمل ہو چکی ہے، تم جو رکوع میں ملے ہو تمہیں رکعت مل چکی ہے. وہ یہ والی حدیث تھی جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ میں نے حدیث بیان نہیں کی ہے. باقی جو ابو بکرہ والی حدیث ہے، ابو بکرہ ایک صحابی ہیں، ابو بکر جو خلیفہ راشد ہیں، ایک ابو بکر ہے جن کو نبی الاسلام نے، بخاری میں آتا ہے کہ وہ منع کیا تھا. وہ منع اس چیز سے کیا تھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے آ کے شامل ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا تسلی سے آؤ اور امام کو جس حالت میں پاتے ہو اس میں شامل ہو جاؤ. تو وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی. اور آپ نے فرمایا آئندہ یہ نہیں کرنا، یعنی آئندہ ایسا نہیں کرنا کہ وہیں سے رکوع میں شامل ہو، بلکہ آگے صف میں کھڑے ہو کے رکوع میں شامل ہو. تو ہمارے نزدیک تو امت کی اکثریت کا اس پہ اتفاق ہے. صرف امام بخاری کا تفرد پایا جاتا ہے، باقی چاروں امام اہل سنت کے اور ایون اہل تشیع کے ہاں بھی رکوع میں رکعت مل جاتی ہے. نیکسٹ. یہ کوشچن نمبر 5 ہے، خواجہ سعد ایاز بھائی کا اسلام آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ میں یونیورسٹی میں ایک ایونٹ کروانا چاہ رہا ہوں جس میں مختلف گیمز ہوں گے، جس کی رجسٹریشن فیس ناقابل واپسی 100 روپے ہے، جس میں ونر کو انعام ملے گا. اگر حصہ لینے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو پیسے بچیں گے، ورنہ اپنے پاس سے ہی ڈالنے پڑیں گے. تو یونیورسٹی بھی مدد کرے گی تو ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اگر رجسٹریشن فیس آپ نے صرف پارٹیسپینٹس کی رکھی ہوئی ہے، جو آپ کے وہاں پہ اخراجات آ رہے ہیں اس سے وہ بیٹ ہو، پھر تو ٹھیک ہے. 100 روپیہ تو ظاہر ہے وہ ٹوکن منی اسی کے طور پہ ہے، تو وہ تو لینا جائز ہے. لیکن اگر آپ نے جنرل ایک فیس رکھ دی ہوئی ہے اور وہ ناقابل معافی ہے، واپسی ہے، جس طرح کہ ابھی شاہ فیصل مسجد میں 5000 روپیہ انہوں نے فیس رکھی ہوئی ہے اعتکاف والوں کی، اور قرآن اندازی کے بعد جن لوگوں کا نام نکلے گا وہ تو بیٹھ جائیں گے، اور جو نہیں بیٹھیں گے ان کی 5000 فیس بھی واپس نہیں ہوگی. تو وہ ظاہر ہے وہ تو آپ حرام خوری کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ تو کوئی تک نہیں بنتا 5000 روپیہ اس طرح کسی کا غصب کرنے کا. رہا آپ کے جو پارٹیسپینٹ جو حصہ لیں گے ان سے اگر آپ 100 روپیہ لے رہے ہیں چارجز کے طور پر، کہ جو آپ نے سروس چارجز میٹ کرنے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے. 100 روپیہ تو رقم ہی بہت نومینل سی ہے، اور باقی سارا آپ خود ارینجمنٹ کر رہے ہیں، تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں نام والا معاملہ. لیکن جو بندہ رجسٹریشن کرا رہا ہے اور بعد میں حصہ نہیں لے رہا تو اسے 100 روپیہ پھر آپ واپس کریں. نیکسٹ. یہ کوشچن نمبر 6 ہے شہزاد بھائی کا، لاہور سے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ زیورات قسطوں پر دے سکتے ہیں کیا؟ ہاں جی، وہ اس میں وہی ساری شرائط ہوں گی جو قسطوں کے کاروبار میں ہے، کہ قسط لیٹ ہونے کے اوپر پینلٹی نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے زیور بھی ایک پروڈکٹ ہے، دے سکتے ہیں. نیکسٹ. کوشچن نمبر 7 ہے طفیل بھائی کا، فاروق طفیل بھائی کا پشاور سے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ حساب تو قیامت میں ہوگا تو قبر میں عذاب کیوں ہوگا پھر؟ جی، اس کا جواب میں کئی دفعہ دے چکا ہوں. عذاب قبر اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں، میری درجنوں ویڈیوز کھل جائیں گی. اگلے دن بھی ایک پوڈ کاسٹ میں نے تفصیلی جواب دی ہے کہ عذاب کی 4 قسطیں ہیں دنیا کی زندگی میں. سورہ سجدہ میں آیا، ہم دنیا میں انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ اللہ کی طرف پلٹ آئے. دوسری، موت کے وقت قرآن حکیم میں مختلف صورتوں میں، سورۃ الانعام میں، سورہ النساء میں، باقی جگہ آیا کہ فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں. حالانکہ حساب کتاب تو قیامت میں ہونا ہے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ موت کے وقت، اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ اس کے ساتھ الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے، تو اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. تیسری قسط جو ہے وہ برزخ کی ہے، اسے آپ عذاب قبر کہہ لیں. وہ سورۃ المؤمن میں آئی کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ بڑے عذاب پہ پیش کیے جائیں گے. اسی آیت کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں دلیل بنایا ہے عذاب قبر کی، اور بالکل صحیح دلیل ہے. ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، فرعونی کس عذاب میں مبتلا ہے. تو وہ آخرت کا عذاب الٹیمیٹ ہے، اس سے پہلے جو قبر کا عذاب، دنیا کا عذاب، موت کے وقت کا عذاب، اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہونا ہے، اللہ کے علم میں تو ہے نا. تو اس لیے وہ عذاب کی تھوڑی تھوڑی قسطیں ہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جس کا یہ معاملہ آسان ہو گیا اس کے اگلے معاملات آسان ہوتے جائیں گے، اور جو اس میں پھنس گیا وہ آگے مزید پھنسے گا. والعیاذ باللہ تعالی. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات من شر فتنة المسیح الدجال. آمین. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن نمبر 8 ہے محمد اسامہ بھائی کا، خانے وال سے. مکہ میں 10 تراویح اور 3 وتر پڑھاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ ٹھیک ہے،
نبی الاسلام کا عمومی عمل جو ہے وہ 11 رکعت ہے، بخاری اور مسلم میں آیا، لیکن صحیح بخاری مسلم میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نبی الاسلام نے رات کی نماز 13 رکعت بھی ادا کی ہے، 10 نوافل اور 3 وتر، بخاری مسلم میں ثابت ہے، 13 رکعت بھی درست ہے۔ نیکسٹ۔ جی نیکسٹ کوشچن نمبر 9 ہے، اسامہ اور راشد بھائی کا پوچھ رہے ہیں اگر گھر والے لڑکی کی زبردستی شادی کرتے ہیں تو ان کا نکاح شرعی حیثیت، ان کی نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ والدین پر زبردستی نکاح کرنے پر کیا حد ہوگی؟ جی نئی نکاح اسٹیبلش ہوگا، اور لڑکی کو بھی چاہیے انکار کرے، اگر لڑکی نے ہاں کر دی تو نکاح اسٹیبلش ہو جائے گا، لڑکی مجرم ہے نا اس میں، اور اگر گن پوائنٹ پہ وہ کر رہی ہے زندگی موت کی کشمکش میں، پھر تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا، صرف ذہنی دباؤ کی وجہ سے کر رہی ہے تو انکار کرے نا، بعد میں یہی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، اس وقت انہیں خاندان کی عزت کا خیال نہیں آتا، اور اس وقت گونگی بن کے بیٹھی رہتی ہیں کہ جی وہ خاندان کی عزت کی وجہ سے میں نے ہاں کر دی تھی۔ تو اگر تمہیں خاندان کی عزت کے سوال تھا تو بعد میں کیوں بھاگی ہو؟ بولنا ہے تو اس موقع پہ بولو، تو ظاہر ماں باپ مجرم ہے اس معاملے میں۔ باقی اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے قانونی راستہ اختیار کریں، تھانے میں جا کے اپلیکیشن دیں، یہ قانوناً بھی جرم ہے، اسلام میں بھی جرم ہے، اپنے ماں باپ کے خلاف اپلیکیشن دے کہ یہ زبردستی میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ نیکسٹ۔ جی نیکسٹ کوشچن نمبر 10 ہے، عمر بھائی کا کرناٹکا انڈیا سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ میری کمپنی میں یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دیتے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جاب چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ حدیث ہے کہ جس نے 3 جمعے چھوڑے وہ کافر ہے۔ کافر نہیں ہے وہ، 3 جمعے جس نے چھوڑ دی اس پہ مور لگا دی جائے گی، وہ ان معنوں میں ہے کہ جمعہ چونکہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، وہ گاؤں والوں کو ترغیب دلائے گی کہ کم از کم ایک جمعہ تو آگے پڑھے نا شہر کے اندر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جس نے جمعہ چھوڑ دیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ زور پڑھ لے گا، نمازیں تو 5 پوری کر لے گا، وہ اس دن وہ زور کی نماز پڑھ لے گا جو جمعہ نہیں پڑھ سکا، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کی روٹین بنانے سے نبی الاسلام نے منع کیا، خصوصاً شہر والے لوگوں کے لیے تو واجب ہے کہ وہ جمعہ ہی پڑھیں گے، وہ زور نہیں پڑھیں گے۔ تو باقی جو آپ والا معاملہ ہے تو اس میں جب تک آپ کو کوئی اور جاب نہیں ملتی ہے تو آپ ٹھیک ہے اسی جاب کو کنٹینیو کریں، آپ جمعے کی بجائے زور کی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز درست ہوگی۔ نیکسٹ۔ جی اگلا سوال ہے 11 نمبر، اسرار بھائی کا چیچا وطنی سے، پوچھ رہے ہیں کہ حدیث ہے کہ جس نے تہمت ٹخنوں کے نیچے رکھی اس کو وضو ہی نہیں رہے گا، تو ایسے میں امام کے پیچھے نماز کیسے ہوگی جو تہمت ٹخنوں سے نہیں، نیچے کسی رکھتا ہے؟ حدیث میں نہیں لکھا کہ اس کا وضو نہیں رہے گا، یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے۔ نبی الاسلام نے یہ فرمایا تھا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ وہ جو آپ نے وضو دوبارہ کروایا، تمام محدثین کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں آتا، وہ نبی الاسلام نے ڈانٹ ڈپٹ کے طور پہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تھا۔ تو باقی ہمارا موقف تو وہی ہے، اسرار بھائی کو دنیا میں سوال صرف یہی آتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ اسرار بھائی آپ خود امام بن جائیں، ہماری جان بھی چھوڑیں، باقی لوگوں کی بھی جان چھوڑیں، تو آپ آئیڈیل امام ہوں گے۔ ہمارے نزدیک تو وہ بخاری کی حدیث کافی ہے 694 کہ ان قریب لوگ امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، پھر بھی تم نماز ان کے پیچھے پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا، نبی الاسلام نے فرمایا۔ ہمارے نزدیک کسی کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہے، کوئی رفع الیدین نہیں کرتا ہے، اس کے عقیدوں کی خرابی ہے، جو مرضی ہے، وہ اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ بالکل ہماری نماز قبول ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ قبول ہے، ہمیں تو نبی الاسلام نے یہی بتایا، حضرت عثمان نے بھی ہمیں یہی بتایا، وہ بھی بخاری میں 695 نمبر ہے کہ باغیوں اور بدتیوں کے پیچھے نماز پڑھو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ جی نیکسٹ۔ جی نیکسٹ کوشچن نمبر 12 ہے، موزم بھائی کا کینیڈا سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر نبی کی وراثت نہیں ہوتی تو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا نے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس حق کے تحت جو ہے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت دی؟ وہ ان کی وراثت میں تھا تو تب بھی تو انہوں نے اجازت دی۔ نہیں، وراثت والا معاملہ نہیں ہے، ظاہر ہے نبی الاسلام کے جو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی جو امہات المومنین تھیں وہ ان حجروں کی مالک تو نہیں ہوئی، لیکن ان کو استعمال میں تو انہوں نے لانا تھا نا، ظاہر نبی الاسلام کی بیوی ہیں تو اس میں رہی ہیں، ان کو انہوں نے بیچا نہیں ہے، ان سے کوئی مالی نفع حاصل نہیں کیا، اور یہی معاملہ تھا جاگیر فدق کا بھی
کہ اس کی کمائی بھی حضرت ابو بکر آل البیت کے اوپر خرچ کرتے تھے. صرف یہ کہا گیا تھا کہ اس کی مینجمنٹ آپ لوگوں کے پاس نہیں آئے گی, نبی اسلام کے زمانے میں جس طریقے سے چل رہی تھی ویسے ہی چلتی رہے گی. اور وہ تو ایک سورس آف انکم کے پوائنٹ آف ویو سے تھا نا. مکان وغیرہ جو آل البیت کے پاس تھے وہ تو نہیں ان سے لیے گئے جو ان کے پاس موجود تھے. تو اس لیے سیدہ عائشہ چونکہ وہاں رہ رہی تھی تو انہی سے پوچھا جانا تھا, ظاہر ہے سب سے زیادہ حقدار وہی تھی. اور میں اس میں آپ کو بتاؤں, سیدہ عائشہ نے بعد میں حضرت حسن ابن علی کو بھی اجازت دے دی تھی دفن ہونے کے اندر. ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی ہے جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دفن ہونا ہے. تو حضرت حسن 49 ہجری میں شہید ہوئے ہیں, ان کو زہر دیا گیا تھا, کافی دن تک وہ ان کے جسم سے آنتیں نکل رہی تھیں خون اور مشکل تکلیف میں تھے. تو انہوں نے عائشہ سے وہاں روضہ رسول میں دفن ہونے کی اجازت مانگی تھی, تو عائشہ نے ان کو بھی اجازت دے دی تھی. وہ تو مروان مدینے کا حاکم تھا, اس نے جھگڑا کھڑا کر دیا. تو پھر اس وقت پھر آل البیت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے جھگڑے سے بچنے کے لیے بقیہ غرقت میں دفن. امام حسن علیہ السلام کو بھی اجازت دے دی تھی. نیکسٹ یہ کوشچن نمبر 13 ہے احسن بھائی کا, احسن طارق بھائی کا ملتان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح متع میں گواہ اور نان و نفقہ کی شرطیں اس وقت بھی تھی یا نہیں؟ نکاح متع جب جائز تھا تو اس کی وہ تمام شرائط تھیں جو عام نکاح کی ہیں, وراثت بھی اس میں ہوگی, باقی سارے معاملات بھی ہوں گے. نیکسٹ جی 14 نمبر کوشچن ہے ابن کمال بھائی کا بنگلہ دیش سے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے سر آن لائن کلاسز لیتے ہیں تو وہ لکھتے وقت ایم ایس ورڈ یوز کرتے ہیں کہ جو کہ پائریٹڈ سافٹ ویئر ہے, تو کیا میرا ان سے کلاس لینا جائز ہوگا, حلال ہوگا؟ ان کی غلطی کا وبال ان کے اوپر ہے, اور دوسرا یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے. آپ کو چونکہ ان کی آخرت کی فکر ہے تو انہیں آپ خرید کے دے دیں, تو بڑا سستا سا سافٹ ویئر ہے. بہتر ہے کہ ان کی آخرت بھی بچائیں, اور اگر آپ اتنی پرہیزگاری میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کو لے کے ہی دے دیں آپ. نیکسٹ جی کوشچن نمبر 15 نوید بھائی کا ہے عارف والا سے. وہ پوچھ رہے ہیں بلغ اللہ بے کمال والی جو نعت ہے یہ کیا شرکیہ ہے, اور کیا اس کو پڑھنا جائز ہے یا نہیں, اور اسی طرح قصیدہ بردہ شریف پڑھنا جائز ہے؟ جو الفاظ درست ہیں آپ خود ترجمہ دیکھیں, میں اس کے اوپر یہاں لیکچر دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, نہ مجھے کوئی انٹرسٹ ہے. ظاہر ہے یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے, تو اس میں آپ اس کا ترجمہ پڑھیں, جو بات آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگتی ہے وہ آپ لے لیں, اور جو اس سے ہٹ کے ہے وہ چھوڑ دیں. مجھے اس کلام کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہیں, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں. نیکسٹ جی کوشچن نمبر 16 ہے سمی بھائی کا کراچی سے. کیا اللہ کے باڈی پارٹس ہیں؟ کیونکہ صحیح بخاری 6661 حدیث میں ہے کہ اللہ نے جہنم میں پاؤں ڈالے گا, تو کیا اللہ کا پاؤں ہے؟ وہ تو قرآن میں اللہ کی آنکھوں کا ذکر, اللہ کے ہاتھ کا ذکر, اللہ کی پنڈلی کا ذکر بھی آیا ہے. حدیثیں تو بات کی چیز ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ باڈی پارٹس نہیں ہیں, بلکہ لٹریچر کی زبان میں ایک بات ہوئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلقہ چیزیں ہیں, اور یہ متشابہات ہیں. اور متشابہات کے بارے میں قرآن میں واضح آ گیا, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں ہے. جب مثل کوئی شے نہیں ہے آپ اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے. اور سورہ آل عمران میں ہے کہ جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. ہم ان ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں, ان کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں, بس اجمالاً ایمان رکھنا کافی ہے. نیکسٹ جی نیکسٹ کوشچن نمبر 17 ہے عدنان بھائی کا قطر سے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں قطر میں ہوں اور فیملی میری انڈیا میں ہوتی ہے, تو یہاں کے امام صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی سیلری کیونکہ یہاں ہے تو آپ کو گھر والوں کا جو فطرانہ ہے وہ قطر کے حساب سے 20 ریال دینا ہوگا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے, قطر کے حساب سے یا انڈیا کے حساب سے دیں؟ نہیں, گھر والے کدھر رہ رہے ہیں؟ انڈیا میں رہ رہے ہیں. ہاں, وہ امام صاحب اپنے کھاتے میں ہوں گے چکر میں پیسے لینے کے. انڈیا والوں کا جو حساب ہے انڈیا والوں کے حساب سے لگایا جائے گا. قطر میں جو رہ رہا ہے وہ اس کا قطر کے اعتبار سے ہوگا. جو اس کا مسکین کے فدیے والی بات ہے نا, نہیں فطرہ یہ تو جو روزہ فطرانہ چھوٹ ہے رہا ہے. فطرانہ. ہاں فطرانہ بھی, ہاں ان کو کہ اپنا فطرانہ تو آپ اسی ریٹ پہ نکال لیں جہاں آپ رہ رہے ہیں. باقی تو ظاہر ہے انڈیا میں فیملی رہ رہی ہے تو وہ انڈیا کے ریٹ کے اعتبار سے نکالیں گے نا. نیکسٹ جی کوشچن نمبر 18 ہے عیسیٰ غزالی بھائی کا راولپنڈی سے. پوچھ رہے ہیں کیا حضرت
محسن اور حضرت فاطمہ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ کے بیٹے تھے؟ دیکھیں اس کے بارے میں اہل سنت کے ہاں تو دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے تو ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، دوسری رائے یہ ہے کہ بیٹے تھے اور وہ بچپن میں شیرخارگی میں فوت ہو گئے. رہا جو ہم نے انکار کیا، وہ ہم نے انکار کیا تھا سیدنا عمر کے اوپر جو تہمت لگائی ہے کہ سیدہ فاطمہ کی پریگنینسی ضائع کر دی تھی، ان کو شہید کر دیا اور اس میں وہ بچہ ضائع ہو گیا. میں نے اس چیز کی جو ہے نا وہ مخالفت کی تھی کہ وہ کوئی ثابت نہیں ہے. نیکسٹ یہ نیکسٹ کوشچن نمبر 19 ہے. ڈاکٹر لیاقت بھائی کا، وہ اٹک سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں قاری صاحب نے دو کی جگہ جو ہے وہ 3 تراویحیں پڑھا دی تھی غلطی سے، اور پھر انہوں نے کینسل کر کے دوبارہ سے وہ 2 تراویحیں پڑھائی، تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور کیا تراویح کو باقی نمازوں کی طرح سیکنڈ رکعت سے جوائن کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، باقی نمازوں کی طرح سیکنڈ میں کریں، تشہد میں کریں، ایون تراویح والے کے پیچھے آپ عشاء کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ جو ڈاکٹر صاحب آپ پوچھ رہے ہیں نا، فقہ حنفی کے حساب سے جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک ہی کیا ہے. فقہ حنفی میں تو 3 رکھتے ہیں، آپ نے پڑھا دی یا 1 پڑھا دی اور آپ کو کسی نے یاد کرا دی تو ٹھیک، ادروائز سلام پھیرنے کے بعد گفتگو کرنے سے یاد آئی تو وہ کہتے ہیں بس اب نماز ہی دوبارہ پڑھے گا. تو فقہ حنفی کے مطابق تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. رہا قرآن و سنت کا مسئلہ، تو وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سلام پھیر دے غلطی سے، بعد میں لوگ اسے بتائیں، ایون وہ مسجد سے باہر بھی نکل جائے تو واپس آ کے بس اتنی 1 رکعت پڑھے گا جو رہ گئی اس کی، تو اس کی نماز درست ہوگی. اینڈ پہ سجدہ صاف کر کے بخاری مسلم میں حدیثیں موجود ہیں، میں نے تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، سجدہ صاف کا طریقہ کہ 5 طریقے اور اس کے احکام و مسائل. آپ کے کیس میں جو اس نے 3 تراویحیں پڑھی تھیں، سلام پھیرنے کے بعد جب لوگوں نے اسے بتایا کہ آپ نے 3 پڑھی ہیں تو اسے چاہیے تھا اسی وقت وہ کھڑا ہوتا اور ایک چوتھی بھی پڑھاتا اور اس کے بعد اینڈ پہ سجدہ صاف کر کے نماز کو مکمل کرتا تو وہ 4 تراویحیں شمار ہو جاتی. یہ جو اس نے کیا کہ 3 کی 3 نہیں ہوئی ہیں تو فقہ حنفی کے حساب سے تو اس نے ٹھیک کیا، اور ظاہر ہے مسجد حنفیوں کی ہوگی، لہٰذا آپ کے مسئلہ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن حدیث کو تو مانتے ہی کوئی نہیں. ہاں اگر آپ خود امام مسجد ہوتے تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. نیکسٹ یہ نیکسٹ کوشچن نمبر 20 ہے. جازب بھائی کا کینیڈا سے پوچھ رہے ہیں کیا اپنی باڈی کے اوپر ٹیٹوز گندوانا یا بنوانا جائز ہے؟ ٹیٹو بھلے چھوٹے سائز کا ہو، جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی علماء کہتے ہیں چھوٹے سائز کا ہو جس میں شکل واضح نہ ہو تو جائز ہے. بھائی کوئی جائز نہیں ہے ٹیٹو بنوانا. نبی علیہ السلام نے عورتوں کو منع کر دیا جو خوبصورتی کے لیے کئی ایسے کام کر سکتی ہیں جو مرد نہیں کر سکتے، مثلا کان چھدوانا، ناک چھدوانا. تو نبی علیہ السلام کی تو حدیث عورتوں کے بارے میں بخاری مسلم میں کہ لعنت ہے ان عورتوں پہ جو ٹیٹو بنواتی ہیں، یعنی گندواتی ہیں اور دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، یہ پلکنگ وغیرہ جو کرتی ہیں، ان عورتوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے. اس میں سائز وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، بھائی چھوٹا ہو بڑا ہو وہ غلط ہے. ٹیٹو کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. البتہ کسی نے زمانے جاہلیت میں بنوا لیا تھا، اس وقت وہ اسلام کے ساتھ اتنا کمیٹڈ نہیں تھا یا اسے نہیں پتا تھا، یا بس دوستی یاری میں ایک ڈی ٹریک ہو گیا تو ٹھیک ہے توبہ کر لے، کافی ہے. وہ بعض اوقات پھر لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ تیزاب ڈالتے ہیں اور پھر میڈیکلی کتنے ایشوز آتے ہیں. مٹانا کوئی ضروری نہیں، جو بنے ہوئے ٹھیک ہے. اب ان کو مٹانے کے لیے جسم کے اوپر تکلیف ڈالنا وہ اس سے بڑا گناہ ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں. تو اسلام نے تو جسم کو تکلیف دینے سے منع کیا، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب توبہ آپ کی کافی ہے. ٹھیک ہے جی، 20 سوال ہو گئے میرا خیال ہے. باقی کتنے؟ 10 رہ گئے. ہاں وہ 30 کل ہیں انشاءاللہ ٹوٹل آسانی سے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ. سبحانک انشاءاللہ. اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. جی جزاک اللہ، فی امان اللہ. فی امان اللہ.